السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ایھا الناس، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات، هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامۃ اللہ، انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ وعملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب، فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ ماہ مبارک شعبان کے آخری ایام ہیں اور لمحات، اور اسی طرح ماہ مبارک رمضان کے قریب جا پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم سے ہمیں دوبارہ یہ سعادت نصیب ہونے والی ہے، اور آج اس مرکز تعلیم القرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے مومنین کو اس ماہ مبارک رمضان کی آمد پر اس مبارک مکان کا افتتاح بھی ہو رہا ہے، اور جن مومنین نے زحمت کی ہے، کوشش کی ہے، مال خرچ کیا ہے، وقت دیا ہے، اور مومنین کی عبادت کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، اور قرآن و اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات کے فروغ کے لیے مکتب اہل البیت کے مطابق مومنین اور ان کی اولاد کی تربیت کے لیے یہ مکان مہیا کیا ہے، ان کو اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام توفیقات پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور یہ پہلا مرحلہ جو اس مکان کی تاسیس کی صورت میں طے پایا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو آباد کرنے کا مرحلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی توفیق سے اسے مزید لطف و عنایت فرمائے گا انشاءاللہ، اور جس مقصد کے لیے یہ زحمت ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ ماہ مبارک رمضان کے بالکل دہلیز پر، دالان پہ پہنچ گئے ہیں ہم، اور حسب توقع کل انشاءاللہ رویت کا عمل انجام پائے گا، اور جمعرات کو پہلا روزہ انشاءاللہ مومنین رکھیں گے۔ استقبال کے لیے یہ روایت میں بھی ہے، سیرت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی، کہ ماہ شعبان کو متصل کرتے ہیں ماہ رمضان سے۔ زمانی طور پر تو متصل ہے ہی،
لیکن روزے کے ذریعے یہ اتصال قائم ہوتا ہے کہ ماہ شعبان کے آخری دن کا 29 ہو یا 30 اس کا روزہ مستحب بھی رکھا جاتا ہے، اور پھر یکم رمضان کا واجب روزہ، اور اس طرح اتصال پیدا ہو جاتا ہے شعبان کا ماہ مبارک رمضان سے۔ اور انشاءاللہ مومنین نے کل تو یقیناً روزہ نہیں ہے، لیکن کل اتصال کے لیے انشاءاللہ یہ عبادت توفیق حاصل کرنی ہے انشاءاللہ، تاکہ ماہ رمضان میں آپ روزے کی حالت میں استقبال کریں۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی خطبہ، جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے معروف ہے، اصل میں خطبہ رمضانیہ ہے، چونکہ اس میں معرفت رمضان المبارک کی ہے اور اہمیت رمضان المبارک کی، آداب و فرائض رمضان المبارک کے بیان ہوئے ہیں، لیکن چونکہ شعبان میں یہ خطبہ بیان ہوا ہے تو معروف ہو گیا ہے خطبہ شعبانیہ کے نام سے۔ میں تبرک کے لیے، تیمن کے لیے ایام اختتامی شعبان اور ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے لیے سنت و سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اور تأسی کرتے ہوئے اپنی مجلس کو اور اس مکان مقدس کو جو عبادت الہی کے لیے بنا ہے، اس کو بھی ہم ذکر خطبہ شعبانیہ سے منور کرتے ہیں، اور اپنے دلوں کو بھی انشاءاللہ۔ میں ایک سادہ سی قرأت کرتا ہوں مختصر ترجمے کے ساتھ، صرف تبرک و تیمن کے لیے۔ تفسیر اس خطبے کی چند دفعہ بیان ہو گئی ہے، اب ظاہر مومنین کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ تفسیر خطبہ شعبانیہ انٹرنیٹ پہ ظاہراً موجود ہونی چاہیے، سائٹ کے اوپر نہیں ہے تو یہ مہیا کریں مومنین کو، تاکہ ماہ مبارک رمضان کی حقیقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے حاصل کریں۔ اس روایت کے مطابق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ روایت ہے جو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے، ان رضا علیہ السلام ان آبائہ، امام رضا علیہ السلام اپنے والد گرامی سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں، اور وہ اپنے آبا سے، اور یہ سلسلہ معصومین کا امیر المومنین علی علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان علی علیہ السلام قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خطبنا ذات یوم، علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ نے ہمیں خطاب کیا سب کو اکٹھا کر کے، اور یہ ماہ شعبان کے آخری ایام تھے، اور اس میں خطاب قرار دے کر، مخاطب قرار دے کر فرمایا، فقال ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگو، تمہاری جانب اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اور برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر، اور مغفرت لے کر اپنے دامن میں تمہاری جانب آ رہا ہے۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ مہینہ جو تمہاری طرف آ رہا ہے یہ سب سے افضل بافضیلت ماہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے تمام ایام پر اور تمام سالوں پر اور مہینوں پر اس کو برکت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے ایام سب ایام پر فضیلت رکھتے ہیں۔ وَاللَّيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کی راتیں، اس کی رات کے آنات، لمحات تمام شب اور تمام راتوں پر افضلیت رکھتے ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات،
اور اس کی گھڑیاں، اس کے آنات، اس کے لمحات تمام سال کے باقی اوقات پر اور ثانیات پر برتری رکھتے ہیں۔ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم سب دعوت کیے گئے ہو، بلائے گئے ہو، اللہ کی مہمانی میں بلائے گئے ہو۔ اللہ تمہارا میزبان ہے اور تم سب کے سب اللہ کے مہمان ہو۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللہ، اور اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب کو اہل شرف و اہل کرامت قرار دیا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، یہ ایسے ایام و لیالی ہیں کہ ان ایام میں، ماہ مبارک رمضان کے دن اور راتوں میں تمہارا سانس لینا تمہاری تسبیح شمار ہوگا۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور اس میں تمہارا سونا، نیند کرنا عبادت شمار ہوگا۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، جو کام بھی اس میں انجام دو گے وہ قبول ہوگا۔ دعا کرو گے قبول ہوگی، عبادت کرو گے قبول ہوگی، نیکی کرو گے قبول ہوگی۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، تمہاری دعائیں اس ماہ میں مستجاب ہوں گی، سنی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، اس ماہ میں اپنے رب سے مانگو، طلب کرو، نیت، سچی نیتوں کے ساتھ مانگو۔ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ اپنے رب سے مانگو اور اپنے رب کو پکارو۔ ان یوفقکم لصیامہ و تلاوت کتابہ، سچی نیتوں کے ساتھ اللہ سے یہ توفیق مانگو کہ اس ماہ کے روزے کی اللہ تمہیں توفیق دے، موفق کرے، اور اس ماہ میں قرآن کی تلاوت کی اللہ تمہیں توفیق عطا کرے۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، سب سے بڑا بدبخت انسان، شقی انسان، محروم انسان وہ ہے جو اس ماہ میں یہ پورا مہینہ گزر جائے اور وہ اللہ سے مغفرت حاصل نہ کر سکے، وہ سب سے شقی اور بدبخت انسان ہے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَ، اس ماہ میں آپ روزہ رکھو گے، پیاس لگے گی، بھوک بھی لگے گی، لیکن جب اس روزے کی بھوک اور پیاس محسوس کرو تو تم قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرنا۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اس ماہ میں اپنے مساکین اور فقراء جو تمہارے بیچ میں، تمہارے ارد گرد، تمہارے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، ان کے اوپر صدقہ کرو، تصدق کرو۔ وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اپنے بڑوں کی تعظیم کرو، توقیر کرو، احترام کرو۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور اپنے چھوٹوں کے اوپر ترحم کرو، مہربانی کرو، رحم دل ہو جاؤ۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے اقربا، اپنے رشتہ داروں، قرابت داروں کے ساتھ رشتہ قرابت کو قائم کرو، برقرار کرو۔ جن سے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، جن سے رشتے سست ہیں، ان سب کے ساتھ اس ماہ مبارک رمضان میں صلہ رحمی کرو اور قرابت کے رشتے بحال کرو۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، ہر چیز اپنی زبان سے ماہ مبارک رمضان میں ادا نہ کرو۔ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اما لا یحل النظر الیہ ابصارکم، اور اس میں اپنی آنکھیں بند رکھو ان چیزوں پر جن کا دیکھنا تمہارے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ ان مناظر کو، ان تصاویر کو، ان لوگوں کو، ان چہروں کو مت دیکھو۔ لا یحل واما لا یحل الاستماع الیہ اسماءکم، اور اپنے کان بند کر لو، اپنی سماعتیں بند کر لو ان آوازوں اور ان باتوں کے سننے سے جن کا سننا تمہارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔
وتحننوا علی ایتام الناس، لوگوں کے دوسروں کے یتیموں پر مہربان ہو جاؤ. یتحننوا علی ایتامکم، تاکہ تمہارے یتیموں پر بھی لوگ مہربان رہیں. وتوبوا الی اللہ من ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب توبہ کرو، رجوع کرو، اپنے گناہوں سے ہٹ کر دور ہو کر اللہ کی پناہ میں جاؤ اور بخشش طلب کرو. وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلاتکم، اور جو نماز کے اوقات ہیں ان اوقات صلات میں اپنے ہاتھ بلند کرو اپنے رب کی طرف دعا اور اپنے پروردگار کو پکارنے کے لیے. فإنها أفضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده يجيبهم إذا ناجوه، کہ اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اوقات نماز میں انتظار کرتا ہے، اللہ انتظار فرماتی ہے اللہ کی ذات کہ اس موقع پر میرا بندہ میرے ساتھ نجوا کرے گا، مناجات کرے گا، پکارے گا، میرے ساتھ آ کے راز دل بیان کرے گا، اور اللہ انتظار میں ہے کہ میرا بندہ آئے مجھے پکارے اور میں اس کو سنوں. اذا سألوہ ویستجیب لہم اذا دعوہ، جب بندہ اوقات صلات میں اللہ کو پکارتا ہے اللہ انتظار میں ہے اور ان کی آواز سنتا ہے اور ان کو جواب بھی دیتا ہے. ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوها باستغفارکم وظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم فخففوا عنها بطول سجودکم. ایھا الناس، اے لوگو، تمہارے نفوس گروی ہیں، تمہارے نفوس، تمہاری روحیں گروی رکھی ہوئی ہیں تمہارے اعمال کے بدلے میں. اعمال انجام دو اور اپنی روحوں کو آزاد کراؤ. آپ کی روحیں گروی ہیں، اپنے عمل کے ذریعے اپنی روحوں کو آزاد کراؤ. اور آزادی کا سب سے اہم طریقہ جو ماہ مبارک رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے استغفار ہے. استغفار استغفر اللہ کہنے کو ہی کہتے ہیں، لیکن استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ غلطیاں کر لی ہیں، جو کر چکے ہیں عمر بھر میں یا سال بھر میں اس ماہ رمضان کے آنے تک، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کو ختم کرانا ہے. وہ سارا نامہ عمل گناہوں کا پاک کرانا ہے، مٹا دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنا ہے کہ خدا وہ گزشتہ میری ساری کوتاہیاں ساری معاف کر دے، ختم کر دے. وَظَہُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ، اگر تم غور کرو تو تمہاری پشت تمہارے کوتاہیوں، لاپرواہیوں اور گناہوں اور معصیتوں کے بوجھ سے تمہاری کمر خمیدہ ہے. بوجھ ہے تمہاری پشت کے اوپر گناہوں کا، اس بوجھ کو ہلکا کرو. فخففوا عنها بطول سجودکم، اور اپنی کمر کا بوجھ، اپنی پشت کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے طولانی سجدے کرو اس ماہ مبارک رمضان میں. ان طولانی سجدوں کے نتیجے میں اللہ تمہاری وہ سابقہ بوجھ جو ہم نے خود غلطیاں کر کے اپنی پیٹھ پہ ڈال لیا ہے اس کو خداوند تبارک و تعالیٰ ہلکا فرما دے گا. اور اس میں پھر فرمایا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَن لَا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی اپنی عزت کی، اپنی عزت کی قسم کھا کر اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنی عزت کی کہ نماز گزاروں اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہیں دوں گا. مصلین جو دائماً نماز پڑھتے ہیں، ترک نہیں کرتے اور سجدہ کرتے ہیں خضوع خشوع کے ساتھ، میری عزت کی قسم میں انہیں عذاب نہیں دوں گا. اب یہ نوید مجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے ہیں. امیر المومنین سن کر ائمہ اطہار کو بتایا ہے اور ائمہ اطہار نے ہمیں بتایا ہے. تو اب اس میں راوی کون ہیں؟ ائمہ اطہار علیہ السلام، اور نوید دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اور وعدہ اللہ کا بیان فرما رہے ہیں، تو نہ اللہ وعدے سے پھرتا ہے، نہ رسول غلط بیانی کرتے ہیں، نہ ائمہ اطہار غلط روایت نقل کرتے ہیں۔ تو اس بات پر یقین رکھیں کہ یہ فرصت جو ماہ مبارک رمضان کی ہمارے لیے درپیش ہے، اس میں اللہ کے وعدے انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ ہم اپنے وعدے پورے کریں۔ اللہ کا فرمانا ہے کہ نماز گزاروں اور سجدہ کرنے والوں کو میں عذاب نہیں کروں گا۔ وَأَن لَا يُرَوِّعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم کہ میں نماز گزاروں اور سجدے کرنے والوں کو جہنم کی آگ کو چھونے بھی نہیں دوں گا، نزدیک بھی نہیں آنے دوں گا، جو میری عبادت کرتے ہیں۔ ایھا الناس من فطر منکم صائما مومنا فی ھذا الشہر، اے لوگو، اس میں جس شخص نے بھی کسی روزہ دار مومن کو افطار دیا، اس کا روزہ کھلوایا، افطار کروایا، کان لہو بذالک عند اللہ عتق نسمۃ ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جس نے ایک روزہ دار مومن کو افطار کروایا، یہ عمل اس کا ایک مومن کا افطار ایسے ہے جیسے اس مومن نے ایک غلام آزاد کر دیا ہے، ایک بندہ آزاد کر دیا ہے۔ اتنا اجر میں اس کو افطار کا دوں گا، یہ جس نے بھی افطار کا اہتمام کیا۔ وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَى مِن ذُنُوبِهِ، ایک افطار کروانے کے بدلے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اگر اس نے اس ماہ رمضان کی فرصت سے فائدہ اٹھایا۔ قیل یا رسول اللہ فلیس کلنا یقدر علی ذلک، لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام، تو انہوں نے سوال کیا، اور ان کا سوال بنتا بھی تھا، چونکہ یہ وہ صحابہ تھے جن کے لیے اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندر آ کر ایک نظام بنایا، امت تاسیس کی، تشکیل دی اور مومنین کی جماعت بنائی، اور آغاز تھا اس وقت۔ اس آغاز میں جو مہاجرین تھے یہ تقریباً اپنا مال و منال اگر تھا بھی ان کے پاس تھوڑا بہت تو وہ مکہ ہی چھوڑ آئے تھے، مشرکین نے انہیں لانے ہی نہیں دیا۔ مدینہ میں جو لوگ تھے انصار، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور مہاجرین کو قبول کیا، انہوں نے، یہ بھی کوئی بڑے مالدار لوگ نہیں تھے، تاجر نہیں تھے، سرمایہ دار نہیں تھے، معمولی لوگ تھے، باغبان تھے، مزدور تھے، روزمرہ کے کام کاج کرنے والے تھے، اور انہوں نے مہاجرین کو اپنے اموال میں شریک کیا، لہٰذا ان کے پاس اپنی گزر اوقات کا تو تھا، لیکن نئے مہمان جو مکہ سے آئے تھے انہیں سنبھالنے کے نتیجے میں ان کے پاس بھی کوئی زیادہ مال و منال نہیں تھا، لہٰذا ابتدا میں صورتحال یہ تھی کہ ان کے پاس پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں تھا، بلکہ یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ ایک جماعت ایسی تھی جنہیں اصحاب صفا کہا جاتا تھا۔ اصحاب صفا و چبوترا جو ابھی بھی موجود ہے، اس کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اطہر کے اس طرف مسجد النبی والی سائڈ پر ابھی بھی اس کی نشانی قائم ہے۔ یہ اس پر رہتے تھے، سوتے بھی یہیں تھے، بیٹھتے بھی یہیں تھے، کھاتے پیتے بھی یہیں تھے، اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کوئی لا کے ان کو کھانا کیا دیتا تھا؟ کھجوریں، چند کھجوریں لا کر دیتے تھے اور یہ کھجوریں کھا کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ ان کے پاس نماز ادا کرنے کے لیے سطر واجب بھی نہیں ہوتا تھا، روایت میں ہے کہ یہ بدل بدل کے ایک پیراہن ہوتا تھا، ایک پہن کے نماز پڑھتا تھا، پھر دوسرا پہنتا تھا، پھر تیسرا پہنتا تھا، اس طرح یہ لوگ گزر اوقات کر رہے تھے۔ انہیں رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں افطار دو۔ ان کی اپنی مالی حالت یہ تھی اس وقت، آپ جیسی نہیں تھی۔ ہم میں سے کوئی فقیر ترین انسان بھی اس حالت میں نہیں ہے، جس کے پاس بالکل کوئی آمدن نہیں ہے اس کی بھی یہ حالت نہیں ہے، اس کے پاس بھی پہننے کے لیے 10-12 جوڑے ہوتے ہیں، اس کے پاس بھی جوتے ہوتے ہیں، اس کے پاس بھی کھانا اسے اچھا، بے روزگار کو بھی اپنے گھر میں کھانا مل جاتا ہے جس سبب سے بھی ملے، لیکن ان لوگوں کی یہ حالت تھی جنہیں رسول اللہ یہ تاکید فرما رہے ہیں کہ آپ نے افطار دینا ہے، لوگوں کو افطار کرانا ہے۔ انہوں نے عذر پیش کیا
اپنی شکایت کی کہ ہم کیسے افطار دیں، ہم کو تو اپنے پاس ہمارے کچھ بھی نہیں ہے، اپنے افطار کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آپ فرما رہے ہو کہ افطار دو، کسی کو افطار کراؤ تاکہ آپ کے گناہ بھی بخشے جائیں اور آپ کو اجر عظیم غلام آزاد کرنے کے برابر اجر دیا جائے۔ تو رغبت تو بہت ہے، کام تو بہت بڑا ہے، لیکن یہ افطار کرائیں کیسے، دیں کیسے، ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں ہے۔ قیلا، لوگوں نے سوال کیا جب حضور نے یہ افطار کا اجر بیان فرمایا تو لوگوں نے یہ سوال کیا، قیلا یا رسول اللہ فلیس کلنا یقدر علی ذلک، ہم میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ پورے ماہ میں ایک دفعہ بھی کسی کو افطار کرا سکیں، جن کے اپنے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے وہ دوسرے کسی کو کیسے افطار کرائیں گے؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہی فقیروں کو خدا نے فرمایا کہ پھر بھی افطار کراؤ، اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی افطار کرواؤ۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی صحیح، پوری کھجور بھی نہ صحیح، کھجور کو توڑو دو حصے ہو جاتے ہیں، وہ آدھی کھجور وہ توڑو، اس آدھی کھجور سے ہی اگر تم نے مومن کی افطار کرا دی تو یہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے دے گا۔ اب یہ نہ کہو کہ آدھی کھجور بھی ہمیں میسر نہیں ہے۔ اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، آگ سے بچو اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی روزہ دار کو پلا کے اس کا افطار کرا سکو، ایک گھونٹ پانی تو پلا سکتے ہو نا، یہ تو بازار سے نہیں خریدنا پڑتا، آپ کے پاس پانی ہے، وہ پانی آپ، اب میں نے بعض مومنین کو دیکھا ہے کہ وہ مسجد میں آتے ہیں، مسجد کی طرف سے دسترخوان لگا ہوا ہے اور یہ اجر حاصل کرنے کے لیے مسجد کی کھجور مومن کو اٹھا کے دیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اجر حاصل ہو جائے۔ نہ، یہ چالاکی نہیں کرو، رسول اللہ کے ساتھ اپنی جیب سے کہا گیا ہے، نہ کہ اجتماعی افطار میں سے گلاس اٹھا کے پہلے مومن کو دو تاکہ بندے آزاد کرنے کا اجر مجھے حاصل ہو جائے۔ یہ بیت المال کسی کو کھلا کے، اجتماعی لنگر کسی کو کھلا کے یہ اجر حاصل نہیں ہوتا، اپنے ذاتی مال کی بات ہو رہی ہے کہ اگر فقیر بھی ہو، نادار بھی ہو، یہ اتنا افضل عمل ہے کہ اس کو آپ انجام دو۔ اب اس کے کچھ مقاصد ہیں، چونکہ تشریح کرنا خطبے کا مقصود نہیں ہے، صرف قرات کرنا ہے، میں اس لیے اس کو عرض کر دیا ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقیروں کو بھی فرمایا کہ آدھی کھجور، آپ خود تو افطار کر رہے ہو نا، ایک کھجور آپ کے پاس ہوگی، وہی آدھی کر کے آدھی دوسرے کو دے دو، آدھی اپنی، لیکن یہ کھجور آپ کی اپنی ہونی چاہیے۔ مسجد کی کھجور آدھی کر کے، آدھی خود کر کے آدھی دوسرے کو دو، یہ اجر کس کو ملے گا؟ جس نے مسجد میں افطار کا اہتمام کیا، یہ اجر اس کو ملے گا، آپ کے افطار کا بھی، اور جس کو آپ کھجور مسجد کی کھلا رہے ہو اس کو بھی اجر اس بانی افطار کو ملے گا جس نے افطار کا انتظام کیا ہے، اہتمام کیا ہے، مال اس نے خرچ کیا ہے۔ تو آپ افطار اپنی طرف سے کرو تاکہ اجر آپ کو نصیب ہو جائے۔ ایھا الناس من فطر منکم صائما مومنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ اتق نسمۃ ومغفرۃ لما مضى من ذنوبہ قیل یا رسول اللہ فلیس کلنا یقدر علی ذلک فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرۃ اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء۔ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام ومن خف فی ھذا الشہر اما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ۔ اے لوگو، اس ماہ میں اپنا اخلاق ٹھیک کرو، احسن کرو، اپنا رویہ، دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنا برتاؤ، میل ملاپ، گفتگو، اس ماہ میں اپنے اخلاق کی تہذیب کرو، تطہیر کرو، تحسین کرو، اپنے حسن پیدا کرو، اپنے اخلاق میں حسن خلق پیدا کرو۔ اور اس ماہ میں اگر آپ نے اپنے اخلاق کو بہتر کر لیا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ قیامت کا دن جب بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں پھسل جائیں گے، لغزش ہو جائے گی اور جہنم چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اخلاق حسنہ کے طفیل
آپ کو وہاں پر قدم میں لغزش آنے نہیں دے گا، لغزش سے خدا تمہیں بچا لے گا۔ اس لیے اس ماہ میں اپنا خلق ٹھیک کرو، اپنا اخلاق ٹھیک کرو، اور جس نے بھی اپنے ماتحت اپنے نوکر، آج کل چونکہ غلام لونڈیاں نہیں ہیں جو گھروں میں ہوں، اس وقت ہی رسول اللہ کے زمانے میں، اس لیے ان کا نام لیا گیا ہے، لیکن آپ ملازمین اس کی جگہ ملازمین اور نوکر اپنے رکھ لو جو آپ کے پاس ہیں، آپ کی دکانوں پر ہیں، آپ کے دفتر میں ہیں، آپ کے گھر میں ہیں، جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، جو بھی آپ کے ماتحت ہیں، ان تمام لوگوں کو آپ اس ماہ مبارک رمضان میں ایک چھوٹ دو، ان کو تخفیف دو، ان کا بوجھ ہلکا کرو، چونکہ یہ بھی روزے میں ہیں اور ان کے اوپر آپ نے جو روزمرہ کی مشقت ڈالی ہوئی ہے، اس مشقت کو ان کے لیے ہلکا کر دو۔ ابھی ہم دیکھیں بہت ساری حکومتیں، حتیٰ غیر مسلم حکومتیں بھی ماہ رمضان میں اوقات میں تبدیلی کر کے ذرا آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ مسلمان حکومتیں بھی کرتی ہیں یہ کام، لیکن جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ مسلمانوں کو چھوٹ دیتے ہیں۔ وصیت رسول اللہ کی ہے اور حکمران عموماً رسول اللہ کی سیرت پر نہیں چل رہے ہوتے، لیکن ماہ رمضان کی چھوٹ دیتے ہیں، تو آپ کو بھی رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے ماتحت لوگوں کو آپ نے یہ چھوٹ دینی ہے، تاکہ اللہ قیامت کے دن آپ کا حساب آسان فرما دے۔ وَمَنْ كَفَّ فِيهِ شَرَّهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ۔ شر، بعض لوگ ہیں جن کی زبان سے شر دوسروں کو پہنچتا ہے، ان کی زبان سے، ان کے ہاتھوں سے لوگوں کو شر پہنچتا ہے، اور یہ شر مومن بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، لیکن شر زبان اور ہاتھ سے، اللہ رسول اللہ نے یہ مومن کی جو مسلمان کی ڈیفینیشن بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے سالم رہیں، محفوظ رہیں، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب ہم خود دیکھیں کہ پاکستان میں اس طرح کے کتنے مسلمان ہیں جس کی زبان سے دوسرے بالکل محفوظ ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی زبانوں سے، اس فرقے کی زبان سے دوسرا فرقہ بالکل محفوظ ہے، محلے کے مسلمان محفوظ ہیں، محلے میں رہنے والے عوام محفوظ ہیں، پڑوسی محفوظ ہیں، رشتہ دار محفوظ ہیں، زبان سے، عورتیں ہوں یا مرد ہوں یا ان کے ہاتھ سے کتنے لوگ محفوظ ہیں۔ دوسروں کو تکلیف پہنچانا گویا ایک اپنے لیے واجب سمجھتے ہیں، شرعی واجب سمجھتے ہیں۔ مسلمان ہونے کا بھی مطلب یہی ہے کہ آپ کے شر سے لوگ محفوظ ہوں، اور ماہ رمضان کا بھی ادب یہ ہے، من کف فیہ شرہ، جس شخص نے اپنا شر روکا، اپنی زبان کا شر اور اپنے ہاتھ کا شر لوگوں تک نہ پہنچنے دیا، روک لیا، کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن، یہ اگر گناہ کار و مجرم بھی ہوا، اگر اس نے اپنا شر لوگوں سے روکا ہے، لوگوں کو تک شر نہیں پہنچایا، تو اللہ اپنا غضب اس سے روک لے گا قیامت کے دن، غضب اپنا اس کو نازل نہیں ہونے دے گا۔ وَمَنْ كَانَ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيمًا أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، اور جس نے اس ماہ میں یتیم کی تکریم کی، اکرام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کی تکریم کرے گا، اس کا اکرام کرے گا۔ یہ بات تھوڑا سا ایک نقطہ میں عرض کرتا چلوں کہ یتیم کے لیے عموماً ہمدردیاں ہوتی ہیں، اور یتیموں کے لیے بعض لوگ انجمن بنا کے، تنظیم بنا کے، ادارہ بنا کے یتیموں کے لیے خدمات انجام دیتے ہیں، اور یتیموں کو ضروریات، راشن، اسکول فیسیں، ان کی نگہداری سارا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن اس سارے کام میں، یہ ساری بھلائی یتیموں کے ساتھ جب کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک چیز کی کمی ہوتی ہے جو قرآن مانگ رہا ہے ہم سے اور جو رسول اللہ، اور وہ ہے تکریم یتیم۔ یتیم کا پیٹ بھرو، یتیم کا تن ڈھانپو، لیکن تکریم کے ساتھ، کرامت کے ساتھ، شرف کے ساتھ، اس کی توہین نہ ہو، اس کی شخصیت معاشرے میں گرو مت۔ جب آپ بورڈ لگاتے ہو یتیم خانہ، اور پھر یتیم خانوں میں پھر آ کے لوگوں کو وزٹ کراتے ہو، تصویریں یتیموں کی بھیجتے ہو، یتیموں کے نام پہ چندے منگواتے ہو، یا میں نے ایک علاقے میں مومنین نے یتیم خانہ بنایا اور بہت ہی اچھا بنایا، جب بنا رہے تھے اس وقت بھی
ایک مشاورت ان کے ساتھ ہماری تھی اور بہت خوبصورت بنایا، بڑا اچھی بلڈنگ بنائی۔ بعد میں اس کا جب افتتاح کرنے لگے تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ آئیں اس کے افتتاح کے لیے۔ تو میں نے دیکھا وہ بورڈ لگا ہوا تھا یتیم خانہ آگے نام بھی لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا میں ضرور آؤں گا، اگر اس کے بورڈ ہٹا دو یتیم خانہ اور اس کے بجائے ہاسٹل لکھ دو۔ میں نے انہیں کہا کہ ہاسٹل امام رضا یہ نام لکھ دو، اس کا یتیم خانہ کے بجائے ہاسٹل لکھ دو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اس وقت وہ بورڈ یتیم خانے کا اٹھا کے ہاسٹل لکھ دیا۔ میں گیا، افتتاح ہوا سارا کچھ۔ اگلی دفعہ جب میں گیا تو پھر یتیم خانہ ہی لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا یہ کیوں کیا آپ نے، پھر یتیم خانے کا بورڈ لگا دیا؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ مومنین جو ہمیں پیسے دیتے تھے، چندہ دیتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ہاسٹل کو نہیں دیتے، یتیموں کو دیتے ہیں۔ بورڈ لگاؤ گے تو ہم پیسہ دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ یہ تکریم نہیں ہے یتیم کی۔ یتیم کو اس طرح سے اس کی نگہداشت کرو، پرورش کرو، مدد کرو کہ معاشرے کو پتہ نہ چلے کہ یتیم کو آپ مدد کر رہے ہو۔ اس طرح باوقار اس کو معاشرے کے اندر شخصیت بناؤ۔ علی علیہ السلام یتیموں کی مدد اس طرح کرتے تھے، یتیموں کی امداد مولا علی اس طرح کرتے تھے کہ خود یتیم ڈھونڈتے رہتے تھے کون کرتا ہے ہماری مدد۔ اپنی ماں سے پوچھتے تھے، ماں بھی اظہار لا علمی کرتی تھی کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ جو روز آ کے ہمیں کھانا دے جاتا ہے یہ وہ ہے جو ہم سے پوچھتا بھی نہیں ہے ہماری ضروریات کیا ہیں، پوچھے بغیر اس کو پتہ ہے ہمارے گھر میں کیا ضرورت ہے، اور وہی چیز لا کے ہمارے گھر میں رکھ کے چلا جاتا ہے اور اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاتا۔ تو مولا علی کیوں یہ کام کرتے تھے؟ اس لیے کہ یتیم کے اندر احساس کمتری پیدا نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ دوسرے یہ سمجھیں کہ ہمارے ماں باپ تو محنت کر کے کما کے ہمیں کھلاتے ہیں اور ہم دوسروں کے در پہ بیٹھے ہوئے دوسروں کے ہاتھ کا کھاتے ہیں۔ یہ احساس یتیم میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اکرام کرو یتیم کا، اور اگر آپ نے یتیموں کا اکرام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یتیموں کا اکرام کرے گا۔ ومن اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، جس نے یتیم کا اکرام کیا ماہ رمضان میں اللہ قیامت میں اس شخص کا اکرام کرے گا۔ ومن وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ، جس نے ارحام کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ قائم کیا، رابطہ قائم کیا ماہ رمضان میں، اللہ اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دے گا۔ یہ رحم صلہ رحمی صلہ رحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت دنیا میں جوڑنا چاہتے ہو اللہ کی رحمت کے ساتھ، اور اگر آخرت میں اللہ کی رحمت کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی چابی رکھی ہے صلہ ارحام۔ ارحام عموماً حقوق کا خیال نہیں رکھتے، احترام نہیں کر رہے ہوتے۔ آج کل کے نسل موجودہ زمانے میں، پہلے پھر کچھ شرم حیات چھوٹا بڑے کا احساس تھا، آج کل وہ سارا مفاد پرستی کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے۔ بھائی بھائی کا احترام نہیں کرتا، رشتہ دار کا احترام نہیں کرتا، چھوٹا بڑے کا احترام نہیں کرتا، بڑا چھوٹے کے اوپر شفقت نہیں کرتا۔ نامہربانیاں رشتہ داروں کی طرف سے زیادہ لوگوں کو ملتی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو صلہ رحمی اسی وجہ سے ضروری ہے کہ نامہربان رشتہ داروں کے ساتھ آپ مہربانی اور رحمت کا تعلق قائم کرو، تاکہ اللہ کی رحمت آپ کی طرف مڑ جائے۔ آپ اپنا تعلق ارحام سے بڑھاؤ اور اللہ کی رحمت کا رخ آپ کی طرف مڑ جائے گا۔ اس لیے فرمایا ہے کہ جو بھی من وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ ومن قطع فیہ رحمہ، جس نے ماہ رمضان میں صلہ رحمی قطع کر دیا، تعلق رشتہ داری کا قرابت داری کا کاٹ دیا، قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا یہ دینی ہے کہ تو نے ارحام سے رشتہ کاٹا ہے، میں تیرا تعلق اپنی رحمت سے کاٹ رہا ہوں۔ یہ جو نامہربان رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ پھر بھی آپ تعلق رکھو تاکہ ان کی نامہربانی بھی ختم ہو جائے، وہ مہربان ہو جائیں۔ وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ، جس شخص نے
اللہ کی اطاعت اختیار کی نماز کے ذریعے، صلاۃ کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے نجات کو رقم کر دے گا، لکھ دے گا کہ یہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ ومن ادّى فیہ فرضا کان لہ ثواب من ادّى 70 فریضۃ، جس نے ایک فریضہ ماہ رمضان میں قائم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 70 فرائض کا اجر دینا ہے۔ ماہ رمضان میں یہ بھی ایک خاصیت ہے کہ عمل کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور 70 ایک عربی عدد ہے جو کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 70 کا مطلب 70 ہی نہیں ہوتا بلکہ زیادہ، بے شمار۔ 70 جب عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، یعنی بغیر شمارش کے خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عطا کرے گا اگر ایک فریضہ آپ نے ماہ مبارک رمضان میں ادا کیا۔ ومن تطوع فیہ بصلاۃ کتب اللہ لہ براءۃ من النار ومن ادى فیہ فرضا کان لہ ثواب من ادى 70 فریضہ فیما سواء من الشہور۔ باقی مہینوں میں 70 کام کرنے سے جو اجر ملتا ہے، ماہ مبارک رمضان میں ایک عمل سے اتنا اجر آپ کو مل جائے گا۔ ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ، اور ایک بہت آسان کام رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی ماہ مبارک رمضان میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا، صلوات پڑھی، ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین، جب قیامت میں اس کے اعمال تولے جائیں گے اور اس کے اعمال ہلکے نکلیں گے، چونکہ یہ توجہ نہیں کرتا تھا زیادہ، لیکن ایک کام کرتا تھا زندگی میں کہ رسول اللہ اور آل رسول پر صلوات کثرت سے پڑھتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو اعمال کے وزن کی کمی ہے وہ کثرت صلوات کی وجہ سے پوری کر دے گا اس کے عمل میں۔ ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ مبارک رمضان میں ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کی، ایک آیت، کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، ایک آیت ماہ رمضان میں پڑھنے کا اجر اتنا ہے ماہ رمضان کے علاوہ جتنا پورے ختم قرآن کا ثواب ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کا اجر ماہ مبارک رمضان میں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ، اے لوگو جنت کے دروازے اس ماہ میں کھلے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ فاسألوا ربکم ان لا یغلقها عنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ طلب کرو کہ خدایا ماہ رمضان میں اور اس کے بعد بھی مجھ پر جنت کے دروازے بند نہ ہوں۔ وَأَبْوَابَ النِّيرَانِ مُغَلَّقَةٌ، اور جہنم کے دروازے اللہ نے ماہ رمضان میں بند کر دیے ہیں۔ فاسألوا ربکم، اپنے رب سے مانگو، طلب کرو، ان لا یفتحھا علیکم، کہ جہنم کے بند دروازے خدا کھولے نہیں تمہارے لیے، وہ بند ہی رہیں، ماہ رمضان میں بھی اور ماہ رمضان کے بعد بھی بند رہیں۔ والشیاطین مغلولۃ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری سہولت کے لیے شیطان باندھ دیے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا ہے، ہاتھ پاؤں جب باندھ دیے ہیں۔ فاسألوا ربکم ان لا یسلطھا علیکم، اپنے رب سے یہ مانگو کہ تمہارے، چونکہ ہر انسان کا ایک الگ الگ شیطان ہے، یا ایک نہیں کئی شیطان ہر انسان کے لیے ہیں، جو اللہ نے ماہ رمضان میں باندھ دیے ہیں، آپ اللہ سے یہ طلب کرو کہ تمہارے شیطان بندے رہیں، وہ کھلے نہیں، اور تم بھی اپنے شیطان کھولنے کی کوشش نہ کرو۔ اصل شیطان کھولتا انسان ہے اور شیطان بند بھی انسان ہی کرتا ہے، لہٰذا اپنے رب سے توفیق مانگو کہ یہ شیطان پابند رہیں۔ قال امیر المومنین علیہ السلام، امیر المومنین جو یہ روایت بھی خطبہ فرما رہے ہیں،
فرماتے ہیں میں نے اسی اسنا میں جب رسول اللہ یہ خطبہ بیان فرماتے ہوئے اس حصے میں پہنچے، فقم تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے عرض کی، فقل تو یا رسول اللہ، میں کھڑا ہو گیا اور میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے رسول، ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، رسول اللہ فرمائیے کہ اس میں سب سے بڑا افضل عمل کون سا ہے ماہ مبارک رمضان میں؟ فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ۔ اے ابو الحسن، امیر المومنین کا کنیہ نام، جس نام سے عرب پکارتے تھے، لقب کہہ لیں آپ، کنیہ، وہ ابو الحسن تھا، لوگ بھی عام بھی ابو الحسن کے نام سے ہی پکارتے تھے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یا ابو الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ، تقویٰ ہے، سب سے افضل عمل اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دوری اختیار کرنا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، تقویٰ کے مقام پر اپنے آپ کو پہنچانا ہے اور تقویٰ کی مراعات کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ ثم بکا، رسول اللہ نے یہ جواب دیا علی علیہ السلام کو اور پھر رونے لگے رسول اللہ۔ ثم بکا، پھر گریہ کیا، بکا کی۔ فقلت یا رسول اللہ ما یبکی کا، تو امیر المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی چیز سبب بنی آپ رو پڑے، کس نے رلایا آپ کو؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، تیرے ساتھ جو اس ماہ میں ہونے والا ہے اس نے مجھے رلا دیا ہے، جو بعد میں تیرے ساتھ ہونا ہے اس ماہ میں اس نے مجھے رلا دیا ہے۔ فکأنی بکا، میں دیکھ رہا ہوں، اے علی میں گویا دیکھ رہا ہوں، بکا وانت تصلی لربک، اے علی تو اپنے رب کی نماز میں مشغول ہے، سجدے میں ہے۔ وقد انبعث اشقى الاولین شقیق آخر ناقۃ ثمود، اور اولین و آخرین میں سب سے بڑا بدبخت شقی انسان جو ناقہ سالے کے ٹانگیں کاٹنے والے شقی سے بھی بڑا شقی ہے، وہ اٹھے گا، فضربک ضربۃ علی قرنک، وہ آپ کے سر پر، آپ کے فرق پر ضربت لگائے گا، فخذب منہا لحیتک، اور علی اس وقت آپ کے سر کے زخم سے خون بہے گا جس سے آپ کی داڑھی خضاب ہو جائے گی، سرخ ہو جائے گی، اس منظر نے مجھے رلا دیا ہے۔ فقال امیر المومنین علیہ السلام، فقلت، تو امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے پھر پوچھا، جب یہ رسول اللہ نے پیشگوئی فرمائی کہ یہ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے ماہ رمضان میں، تو میں نے پوچھا فقلت یا رسول اللہ وذالک فی سلامۃ من دینی، جب یہ میرے ساتھ ہوگا، مجھے ضربت لگے گی تو اس وقت میرا دین محفوظ ہوگا، میرا دین سالم ہوگا؟ فقال علیہ السلام فی سلامۃ من دینک، اے علی جب آپ پر ضربت لگے گی آپ کا دین سالم ہوگا، محفوظ ہوگا۔ ثم قال یا علی من قتلک فقد قتلنی، اے علی جس نے تجھے قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ ومن ابغضک فقد ابغضنی، اور جس نے تجھے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا ہے۔ ومن سبک فقد سبنی، جس نے تجھے دشنام دی اس نے مجھے دشنام دی ہے۔ لأنک منی کا نفسی روحک من روحی، اس لیے کہ تیرا اور میرا تعلق بھائی والا نہیں بلکہ تو میرا نفس ہے، تو میرے نفس کی طرح ہے، تیری روح میری روح ہے۔ وطینتک من طینتی، آپ کا وجود میرا وجود ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک واصطفانی و ایاک واختارنی للنبوۃ واختارک للامامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چنا ہے اور پھر تجھے چنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خلق کیا ہے، تجھے خلق کیا ہے، مجھے چنا ہے، تجھے چنا ہے، مجھے نبوت کے لیے چن لیا ہے، تجھے امامت کے لیے چن لیا ہے۔ ومن انکر امامتک فقد انکر نبوتی یا علی، اور اے علی جس نے تیری امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا ہے۔ یا علی انت وصی، اے علی آپ میرے وصی ہو، میرے بعد آپ دین کے زمامدار آپ ہو۔ و ابو ولدی، اور علی آپ میرے بچوں کے والد ہو، میرے بچوں کے، وہ میری اولاد ہوگی لیکن آپ سے ہوگی۔
व ज़ौजो इब्नती, और आप मेरी बेटी के शौहर हो, व खलीफती अला उम्मती, और मेरे खलीफा मेरे जानशीन मेरी उम्मत में हो, फ़ी हयाती, मेरी ज़िंदगी में भी, व बाद मौती, और मेरे मौत के बाद भी आप मेरे खलीफा होंगे। अमरों का अमरी, आपका फरमान मेरा फरमान होगा, व नाहियों का नाही, और आपकी नाही मेरी नाही होगी, आपका रोकना मेरा रोकना होगा। उक़्सिमु बिल्लाहि बिल्लज़ी बअसनी बिन नबुव्वा व जअलनी खैरल बरिया, मैं उस अल्लाह की कसम खाता हूँ जिसने मुझे नबुव्वत पर मबऊस किया है और जिसने मुझे खैरुल खल्क़ बनाया है, तमाम मखलूक़ात पर फजीलत अता की है। मैं उस अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, इन्नका लहुज्जतुल्लाहि अला खल्क़े, तू अल्लाह की हुज्जत है तमाम खल्क़े अल्लाह पर, अल्लाह की मखलूक पर तू अल्लाह की तरफ से हुज्जत है। व अमीनुहु अला सिर्रिही, तू अल्लाह के असरार पर अमीन है, अमानतदार व राजदार खुदा है। व खलीफतुहु फ़ी इबादिही, और तू अल्लाह का खलीफा है अल्लाह के बंदों के दरमियान। खूब ये रिवायत मुतअद्दिद किताबों में है, और ये खुतबा चूँकि माह मुबारक रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। तर्जमा उर्दू में भी इसका मौजूद है और तफसीर भी इसकी मौजूद है, उलमा ने भी की है, आपको मुयस्सर है। इसको इंशाअल्लाह आपने मद्देनज़र रखना है। माह मुबारक रमज़ान में रमज़ान का दस्तूरुल अमल है। अब हम जो रमज़ान के लिए सोचे हुए हैं और हर साल तकरार करते हैं, उसमें और रसूलुल्लाह के माह रमज़ान के आदाब में बड़ा फ़र्क है कि रसूलुल्लाह ने कुछ और तरह से रमज़ान का शेड्यूल बना के हमें दिया है, हमारा कुछ और तरह से बना हुआ है, और करेंगे हम वही जो हमारा बना हुआ है, जो हमने आबा व अजदाद से, जो हमने ज़ाकिरों ख़तीबों से, जो हमने मौलाना साहिबान से, जो हमने सीनियर मोमिनीन से सीखा है, हम माह रमज़ान उसी तरह तय करेंगे। रसूलुल्लाह का खुतबा तबर्रुक के लिए सुन लिया है कि चूँकि कलाम रसूलुल्लाह है तो सवाब तो होगा, लेकिन रमज़ान हम अपने तरीके से मनाएंगे, इसमें हम रसूलुल्लाह को नहीं करेंगे। लेकिन ये मरकज़ चूँकि नया बना है अल्हम्दुलिल्लाह, अलबत्ता पहले बना हुआ था और मोमिनीन को अल्लाह ने तौफ़ीक दी, उन्होंने उसको तामीर नौ करके और बड़ा खूबसूरत ज़ीबा बना दिया है। अल्लाह तबारक व तआला उनको इसके बदले आखिरत में जन्नत में ऐसा ही आलीशान और इससे ज़्यादा आलीशान महल अता फरमाए इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए कि इंशाअल्लाह ये कार खैर, ये सुन्नत हसना जारी रखें। और कितने खूबसूरत मौका पर अल्हम्दुलिल्लाह तैयार करके हमारे लिए, हमें इबादत के लिए, हमें दुआ के लिए, मग़फ़रत के लिए, मुनाजात के लिए, इफ़्तार के लिए हमारे ये जगह इन्होंने मुहैया करके दे दी है। ये हम इस मरकज़ में कर सकते हैं कि रसूलुल्लाह की तर्ज़ पर माह रमज़ान गुजारें, पूरी ज़िंदगी में कर सकते हैं। हम रसूमाती लोग हैं, रसूमात हमारी रगों में उतर गई हैं, हमारी हड्डियों का हिस्सा बन गई हैं, हमारे जहन में, हमारे खलियात के साथ रसूमात बिल्कुल DNA के अंदर चली गई हैं। हम मुकम्मल तौर पर रसूमाती कौम हैं। रस्म आ जाए तो फिर हम दरेग नहीं करते। आपने देखा अभी इस्लामाबाद में जनाजे पड़े हुए थे, 35-33 जनाजे, और 150 ज़ख्मी तड़प रहे थे, लेकिन लाहौर वालों ने गुड्डे उड़ाए, फिर भी बसंत मनाई, चूँकि रस्म थी उनकी, और किया ये काम। छतें दी किराए पे, लोग आए, उसमें पता नहीं मोमिनीन ने किया या नहीं किया। मैं यहाँ नहीं राज खोलना नहीं चाहता कि गुड्डे उड़ाए या नहीं उड़ाए, वैसे तो किसी को भी नहीं उड़ाना चाहिए था। लाशों पे गुड्डे उड़ाना ठीक बात, इंसानियत भी नहीं रहती इंसान के अंदर, इस्लाम तो दूर की बात है। ये मैं रसूमात की बात कर रहा था कि रसूमात के इतने हम पाबंद हैं कि रस्म जो हमने बना ली है, जश्न की रस्म हो, सोग की रस्म हो, शादी की रस्म हो, मौत की रस्म हो, मजलिस की रस्म हो, रमज़ान की रस्म हो, मुहर्रम की रस्म हो, हम रस्म के पाबंद हो जाते हैं। और रसूमात की वजह से हम उस चीज़ से महरूम हो जाते हैं जो आइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम ने नूरानी तरीके हमारे लिए मुकर्रर फरमाए हैं। चूँकि उसके अंदर ज़्यादा हमें लज्जत अमीरुल मोमिनीन की तरह लज्जत नहीं आती, हमें लज्जत आती है अपने लाहौरी स्टाइल में कोई भी काम करें हम।
رسول اللہ کی طرز پر ماہ رمضان گزاریں، اس میں ہمیں اتنی لذت نہیں آتی، اپنے طرز پر ماہ رمضان گزاریں، اس میں ہمیں لذت آتی ہے۔ ارادہ کرو، جیسا رسول اللہ بار بار کہہ رہے ہیں، فَاسْأَلُوا اللَّهَ، اللہ سے مانگو تو صحیح، توفیق تو مانگو کہ خدایا مجھے رسومات سے ہٹا کے اپنے فرائض آداب کا پابند بنا دے، جس پہ تیری رضا ہے، جیسے تو چاہتا ہے، دنیا خوش ہو یا نہ ہو تو راضی ہو جائے، ساری دنیا ناراض ہو جائے تو راضی ہو جائے، مجھے وہ طریقہ اپنانے کی اس ماہ رمضان میں توفیق عطا فرما جس میں تو راضی ہے۔ رسومات ان کاموں کو کہتے ہیں جو عقیدت، محبت، عقیدت کی وجہ سے کوئی شخص اپنی طرف سے اظہار عقیدت کا کوئی طریقہ اپنا لیتا ہے۔ مثلا جیسے آپ کسی کے سامنے ادب ظاہر کرتے ہو، احترام ظاہر کرتے ہو، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہو، یہ اٹھ کے کھڑے ہو جانا یہ آپ کی اپنی طرف سے ایک ادب کے اظہار کا طریقہ ہے۔ بعض لوگ گردن بھی جھکا لیتے ہیں ساتھ، خوب یہ بھی رسم ہے، احترام میں گردن جھکا لینا۔ بعض لوگ ہاتھ باندھ لیتے ہیں اس طرح سے، خوب یہ بھی ایک ادب کا طریقہ ہے۔ آپ مختلف علاقوں میں دیکھیں، مثلا جاپانی جب کسی عام، آپ بھی اگر جاپان جائیں، آپ کا دوست جاننے والا کوئی اگر آپ کو ملے گا تو وہ پورا رکوع میں چلا جائے گا، عام آدمی کے لیے بھی رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو یہ رسم ہے ان کی، یعنی اپنا احترام، اپنی محبت اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری عقیدت اس طرح سے ظاہر ہو۔ یہ رسومات ہیں۔ ہندوستان میں آپ چلے جائیں، بلکہ پاکستان کے سندھ میں چلے جائیں، تو وہ جب آپ کو احترام کرتے ہیں بہت زیادہ تو دونوں ہاتھ سے جوڑ لیتے ہیں۔ اکثر آپ نے زرداری صاحب کو دیکھا ہوگا، وہ بڑے بڑے چھوٹے مہمانوں کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے ہوتے ہیں، سائیں کہتے ہیں ساتھ۔ تو یہ رسمیں ہیں، وہ سندھی رسم ہے، آپ کے ہاں پنجابی رسم ہے، دوسروں کے ہاں دوسری رسمیں۔ رسومات انسان اپنی ثوابدید پر، اپنے احترام، اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے جو طریقہ اپناتا ہے اس کو رسم کہتے ہیں۔ ہم محرم الحرام میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ اطہار علیہ السلام، اہل البیت علیہ السلام کی بارگاہ میں احترام حد سے زیادہ بجا لاتے ہیں، لیکن سب اپنے سٹائل سے، اپنے طریقے سے، جیسا ہمیں اچھا لگتا ہے، جیسا ہمیں تسکین ملتی ہے۔ رسم ہوتی ہی عقیدت کو تسکین پہنچانے کے لیے۔ عقیدت ایک احساس ہے اور احساسات کو تسکین چاہیے ہوتی ہے، اور جب آپ احساسات، مثلا آپ جب غضب ہے، غضب بھی ایک احساس ہے، اس غضب کو تسکین چاہیے۔ غضب کی تسکین یہ ہوتی ہے کہ آپ بڑاس نکالتے ہیں، غصے ہوتے ہیں، برا بھلا کسی کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، سکون مل گیا۔ لیکن اگر آپ کو بڑاس نہ نکالنے دی جائے تو آپ رات تک غصے میں رہتے ہیں، تسکین نہیں ملی، آپ کے غضب کو تسکین نہیں ملی، آپ کے احساس کو تسکین نہیں ملی۔ خوشی بھی ایک احساس ہے، خوشی جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کا اظہار ہو جائے تو انسان کو خوشی کے احساس کو تسکین مل جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو خوشی کا اظہار نہ کرنے دیں تو وہ احساس اس کے اندر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور تکلیف میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ لہٰذا عقیدتیں اور محبتیں احساسات ہیں، احساسات کو تسکین چاہیے۔ تسکین کے لیے انسان رسومات خود اختیار کرتا ہے۔ رسومات دینی ادب نہیں ہوتے، رسومات رسول اللہ کا طریقہ۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں پکوڑے کا نام نہیں آیا، سموسے کا نہیں آیا، اور وہ جو لاہور میں خاص پھینا کیا بنتا ہے، کچورے نہیں بنتے، پھینیاں نہیں نام آیا، باقی کوئی چیز جس کا نام نہیں آیا۔ لیکن ہمارا روزہ ہی نہیں کھلتا اس کے بغیر اگر یہ چیزیں نہ ہوں یہاں پر۔ یا اگر کسی مومن کو بلا لیا افطار پہ تو مومن آ کے سب سے پہلے خوشبو سونگھتا ہے کہ کس چیز سے افطار کروا رہا ہے۔ اگر اسے پتہ چلے کہ کریلے پکے ہوئے ہیں تو وہ بہانہ کرتا ہے، جی میرا کام پیش آ گیا ہے، مجھے دال سے افطار کروانی ہے، تو اس کا موڈ ہی آف ہو جاتا ہے، توہین سمجھتا ہے اپنی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کھجور کے آدھے ٹکڑے سے بھی آپ افطار کرواؤ، پانی کا ایک گھونٹ ہی اس کو دے دو، یہ افطار کا اجر مل جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ اسراف کرتے ہو اور طرح طرح کی ڈشیں بناتے ہو اور اس طرح طرح کے ایک افطار کے لیے 70 کھانے بناتے ہو، یہ افطار نہیں، اسراف میں چلا جاتا ہے، یہ اجر نہیں بلکہ عذاب میں چلا جاتا ہے یہ کام۔ اس لیے ہمیں پابند ہونا چاہیے۔ مومن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں،
اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے زمرے میں درج کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل البیت کے در پہ لا کے کھڑا کیا ہے اور تعلیمات اہل البیت کا پیروکار بنایا ہے، تو ہم عملی طور پر اہل البیت کے انداز سے زندگی گزاریں، یہ کام کریں ہم۔ ابھی میں تو نہیں ہوں اس بات کا مطمئن کہ مومنین کی زندگیاں اہل البیت کے طریقے پر گزرتی ہیں۔ میں اپنی زندگی کو جب دیکھتا ہوں، اپنے اطراف والوں کی زندگیوں کو دیکھتا ہوں، تو اہل البیت کی زندگیوں میں ہماری زندگیوں میں بہت فرق ہے۔ ایک سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے حلیے ہی اہل البیت سے نہیں ملتے۔ میں یہ سکھوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، چونکہ سکھوں کا ہر سکھ کا حلیہ اپنے پیشوا سے ملتا جلتا ہے۔ آپ بابا گرو نانک کی تصویر رکھو اور اس کی رکھو، اس کو ہٹاؤ اس کو لاؤ، پتہ نہیں چلتا گرو نانک کون ہے، پیروکار کون ہے، گرو کون ہے اور گرو کا چیلا کون، بالکل ایک جیسے ہیں۔ لیکن آپ مولا علی کی تصویر رکھو، پھر آگے مومن کی تصویر رکھو، پھر پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ہے کس کا پیروکار ہے، اس نے یہ روپ لیا کہاں سے ہے۔ ہمارے حلیے ائمہ والے نہیں ہیں، ہم حلیے اپنی مرضی سے بناتے ہیں، اپنے وہ بیوٹی پارلر میں جو تصویریں لگی ہوتی ہیں انہیں دیکھ کر سلیکٹ کرتے ہیں کہ اتنی مشین چلا دو، اتنا کٹنگ کر دو، اتنا وہ اہل حدیث مولوی ہے جو کیا نام ہے ان کا، وہ مزاحیہ جو ناصر مدنی صاحب، وہ ایک کٹنگ کا نام انہوں نے کھوتا کٹنگ رکھا ہوا ہے، اپنے مخاطبین کو انہوں نے بتایا نام لے کے کہ وہ فلاں وہ کھوتا کٹنگ اٹھ کے کھڑا ہو جاتی ہے، انہوں نے رکھا ہوا ہے، میں نہیں کہتا اس کو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ فیشن ہے یہ۔ لیکن مومن کا حلیہ، اگر اہل البیت کا حلیہ ہی پسند نہیں ہے تو پھر کیا کرتے ہو اہل البیت کے در میں آ کے، کیا لینے آئے ہو آپ؟ اہل البیت کی زندگی کی طرح زندگی گزارو، اہل البیت کی سیرت کو اس طرح سے قالب بنایا ہے اللہ نے کہ اس میں آپ اپنی زندگی ڈال دو۔ آپ ماہ مبارک رمضان ہے، یہ سمجھو ایک ورکشاپ شروع ہو رہی ہے، ایک کارگاہ شروع ہو رہی ہے، ورکشاپ ہے۔ ورکشاپ سے تو آپ آشنا ہے نا، مانا آپ تعلیم میں ورکشاپ کی ہوئی ہے، آپ نے اپنے جاب میں ورکشاپ کی ہوئی ہے، آپ کو کمپنی نے ورکشاپ کرائی ہوگی، جس شعبے میں آپ ہیں۔ ورکشاپ کا مطلب یعنی کمپنی کے جو طریقے ہیں ان کا ایک عملی آپ کو ریہرسل کروائی جاتی ہے، انسٹرکٹر آتا ہے آپ کے سامنے انجام دیتا ہے، آپ اس کو دیکھ کے ویسا کام کرتے ہو، پھر کمپنی میں جا کر وہ مہارت اپنی استعمال کرتے ہو۔ تو یہ ماہ رمضان ایک ورکشاپ کا وقت آ گیا ہے مومنین کے لیے۔ اس ورکشاپ کے کوچ جنہوں نے ہمیں یہاں پر پڑھانا ہے، سکھانا ہے، وہ سب سے پہلے یہی ہیں جن کا کلام ہم نے سن لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے بعد ہیں اہل البیت علیہم السلام، انہوں نے ماہ رمضان گزارے ہیں، ایک نہیں کئی ماہ رمضان رسول اللہ نے، مولا علی نے، ائمہ اطہار نے گزارے ہیں، اور وہ سارے ماہ رمضان کی تفاصیل موجود ہیں کہ کس طرح سے ماہ رمضان گزار دیں، کیا کرتے تھے ائمہ اطہار، وہی ہم اپنا لیں، وہی اس ورکشاپ میں اسی کو دہرا لیں، گھر کے اندر، جاب میں، دکان میں، کام میں، کاروبار میں، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اس ماہ رمضان کو اپنی ورکشاپ قرار دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو یہ خطبہ ہی نظر میں رکھ لو۔ کوئی اگر ڈیٹیل میں جاؤ گے کنفیوز ہو جاؤ گے، زیادہ سرچ کرنا شروع کرو گے۔ وہ کہتے ہیں، آپ پنجابی لوری کہتے ہیں کہ سوچی پیا بندہ گیا، تو سوچنا نہیں ہے زیادہ، یہ خطبہ ہے، اس کا ترجمہ میں نے بھی کر دیا ہے، آپ کو نیٹ سے بھی مل جائے گا، کتابوں سے بھی مل جائے گا۔ اس کو فریم کرا لو، خطبہ شعبانیہ، بڑی عربی بھی اور اردو بھی ساتھ اس کی، اور گھر میں لٹکا لو، اور روزانہ اس کو پڑھو۔ اپنی فیملی کو بھی کہو کہ یہ خطبہ ہے، اس میں رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں ہمیں کہ لوگوں ماہ رمضان آ گیا ہے، ماہ رمضان میں یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ بس اسی کو ورکشاپ کا آپ شیڈول، ورکشاپ کا ایک اسکیجول اس کو بنا لیں، اس خطبے کو، اور اس خطبے کے مطابق ماہ مبارک رمضان گزاریں۔ اور پھر اس کے بعد عید کی
عید کا جشن منائیں، چونکہ ورکشاپ میں آپ نے جو ماہ رمضان گزارا ہے وہ رسول اللہ کے عین مطابق گزارا ہے، رسول اللہ کے دستور کے مطابق گزارا ہے۔ اس میں جو آپ کے رسومات پہلے سے رائج ہیں، لاہوری رسومات، وہ اگر انجام دے بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اتنی نہ انجام دو کہ یہ رک جائے، رسول اللہ والا شیڈول ختم ہو جائے اور لاہوری رسومات غالب آ جائیں افطار میں یا دوسرے کاموں میں۔ رسول اللہ کے شیڈول کو ترجیح دو، اس میں سے اگر کوئی کسر رہ جاتی ہے یا پھر بھی آپ کی تسکین نہیں ہوتی تو آپ اپنی رسومات ماہ رمضان والی بھی انجام دے دو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ماہ رمضان میں رسول اللہ نے بتا دیا کہ قرآن کا مہینہ ہے، صیام کا مہینہ ہے، اکرام کا مہینہ ہے، صلہ ارحام کا مہینہ ہے، یہ فہرست بنا کے پہلی رمضان کو ہم نے صلہ ارحام کرنا ہے، دوسری رمضان کو یہ کرنا ہے، تیسری کو ایتام و یتیموں کی تکریم کرنی ہے، چوتھی رمضان کو پورا شیڈول 30 دن کا بنا کے دے دیا ہے۔ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اس کو انشاءاللہ شروع کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے دیے ہیں اس خطبے کے اندر ہیں اور قرآن میں ہیں، وہ وعدے اگر ان میں سے ایک بھی وعدہ ہمارے حق میں عملی ہو جائے تو ہماری دنیا بھی بن گئی اور ہماری آخرت بھی بن جاتی ہے۔ لیکن جو ہم نے اپنی رسومات پنجابی لاہوری بنائی ہوئی ہیں اور ذاکری خطابت سے جو دین اختیار کیا ہو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ میں کہوں کہ اس کے اوپر الٹا چالان کٹے گا تو بھی اس کا کوئی مبالغہ نہیں ہے، چونکہ ہم نے بائی پاس کیا ہے، دین کو اپنا دین بنا لیا ہے۔ اور پہلے ہم سے پہلے ایک قوم بنی اسرائیل ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کا دین ہٹا کے مسخ کر کے اور اپنا دین بنا کے رائج کر دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی لعنت کی ہے ان پر، نبیوں کے ذریعے بھی لعنت کروائی ہے، اور آخرت تک ان کو لعنتی ہی شمار کیا ہے کہ جو دین میں تحریف کرتے ہیں، جو دین میں ہیر پھیر کرتے ہیں، دین کو بدل دیتے ہیں، جو اللہ کا فرمان ہٹا دیتے ہیں، اپنا فرمان اپنے ہاتھ سے لکھ کر اس کو دین کا حکم نامہ لے دیتے ہیں، کسی ذاکر خطیب کے ذریعے سے کوئی بات دین قرار دے کر اس کو رائج کر دیتے ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان میں بڑا صلہ اور بڑا توشہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور تمام مومنین کو اور آپ کے اہل خانہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ماہ رمضان کے لیے خصوصی طور پر حکم دیا، اور قرآن میں بھی ہے اور باقی روایات کے اندر بھی ہے۔ وہ ایک جو آج جہاں ہم بیٹھے ہیں ایک مومن، اب مجھے ڈیٹیل نہیں بتائی گئی کہ اس میں رضوان صاحب تنہا اس کے بانی بنے ہیں یا کوئی شریک بھی ہے ان کے کام میں، میرے علم میں نہیں ہے، تو ہمارے سامنے یہی ہے کہ انہوں نے رضوان شوکت صاحب نے الحمدللہ یہ ہمت کی ہے اور یہ عبادت گاہ انہوں نے محنت کر کے قائم کی ہے، اور اگر کوئی ساتھ شامل ہے بھی تو اللہ اس کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اور اگر انہوں نے تنہا یہ کام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ان کو توفیق عطا فرمائے۔ وہ جو ماہ رمضان کے اندر خصوصی طور پر تاکید ہے اور زیادہ تاکید ہے وہ ہے انفاق کی، کہ اس ماہ میں آپ نے اپنا مال انفاق کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کے مطابق مال انفاق خاص اصطلاح ہے قرآن کی، اس کو ہم نے ایک مفصل گفتگو میں تشریح کی ہے، اور وہ کاش کتاب بن گئی ہوتی اور چھپ گئی ہوتی تو زیادہ بہتر تھا، لیکن ابھی تک میرے علم میں نہیں کہ وہ کس مرحلے میں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک دو آیات بھی تبرکاً پڑھ دیتا ہوں اس موضوع کے متعلق، کہ ماہ مبارک رمضان میں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اجر بڑھ جاتا ہے، یعنی ایک عمل کا 70 گنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنا سرمایہ بڑھانا چاہتے ہیں، مثلا کوئی ہے آپ میں سے جو ڈبل تو کرتے رہتے ہیں، ڈبل شاہ ڈبل شیخ تو اب زیادہ ہو گئے ہیں، پیسے ڈوب جاتے ہیں اکثر ڈبل کے نام پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبل کا وعدہ نہیں دیا، 70 دفعہ کا وعدہ دیا ہے، 70 ٹائم 70 ٹائم آپ کو
زیادہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر دینا ہے۔ اگر کوئی ابھی شیخ صاحب، کوئی سیٹھ صاحب یہاں کھڑے ہوں اور ان مومنین کو کہے چونکہ ماہ رمضان ہے اور مہنگائی ہے ملک کے اندر اور مومنین مشکلات کا شکار ہیں، تو آپ سارے لوگ ماہ رمضان میں مجھے آج، بلکہ رمضان سے پہلے آخری شعبان ہے، تو شعبان کو آپ سب مجھے 10 ہزار روپیہ دو، میں 70 گنا بڑھا کر آپ کو رمضان میں واپس کروں گا۔ 10,000 کا 70 گنا کتنا بڑھتا ہے؟ 7 لاکھ۔ خوب 10,000 لے کے 7 لاکھ آپ کو واپس کرے تو کوئی ہے جو کہے گا نہیں چاہیے مجھے؟ شیخ صاحب بھی قابل اعتماد ہیں، ڈبل شیخ نہیں ہیں، وہ واقعاً وعدہ دے رہے ہیں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے مومنین کے لیے، اللہ کے ہاں اجر کے لیے۔ تو ہر ایک، یہ بچے بھی، یہ عورتیں بھی، یہ جو بے روزگار ہیں وہ بھی کسی سے کہے گا بھائی مجھے 10,000 دے دو، 7 لاکھ شیخ صاحب نے دینا ہے، 10,000 میں آپ کو لوٹا دوں گا، تو یہ مجھے دے دو، تو آپ مانگ تانگ کے بھی یہ کام کریں گے آپ۔ تو شیخ صاحب جتنا بھروسہ رسول اللہ پر تو ہونا چاہیے، اتنا تو اعتماد ہونا چاہیے نا نبی اکرم پر۔ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ وعدہ دیا ہے کہ آپ 1 رکعت پڑھو گے میں 70 رکعت شمار کروں گا، آپ 1 روپیہ دو گے میں 70 روپیہ اس کا کر دوں گا، اجر دوں گا آپ کو، 70 گنا بڑھا کے آپ کو دوں گا۔ تو پھر ہمیں یقین آ جانا چاہیے کہ ایسا ہوگا۔ اور ہمارے استاد خدا رحمت کرے وہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ آپ کو آزماتا ہے، ہر دن آپ کو کسی نہ کسی امتحان میں آزمائش میں ڈالا ہوتا ہے، آپ کو آزما رہا ہوتا ہے، تو آپ بھی پلٹ کے ایک دن اللہ کو آزما لو، آپ بھی آزماؤ کہ یہ جو اللہ نے وعدے دیے ہوئے ہیں یہ پورے کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ وعدے پورے کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو یہ اکثر فرماتے تھے کہ ایک دن آزما لو، آپ چیک تو کر لو، آپ یہ جو اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ یہ کام کرو میں یہ کروں گا، تو کر کے دیکھ لو، آزمانے کے لیے دیکھ لو کہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو آپ یقین جان لیں کہ اللہ سے بڑھ کر صادق الوعد کوئی اور نہیں ہے۔ ابھی ہم اپنا عہد پورا نہیں کرتے، وہ پھر بھی اپنے عہد پر باقی ہے اور کر رہا ہے پورا، لیکن اگر ہم اپنا عہد پورا کر دیں تو وہ یقیناً جو اس نے فرمایا ہے وہ پورا کرے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ رمضان ہمارے لیے ایک ورکشاپ بنائی ہے۔ اس ورکشاپ کے اندر ہمیں کہا ہے کہ آپ اعمال انجام دو اور میں اتنا اجر دوں گا۔ تو یہ 1 مہینہ کوئی زیادہ مدت نہیں ہے، 1 مہینہ کرو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ کے مطابق ماہ رمضان گزارو۔ اس میں سے ایک کام انفاق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس ماہ میں چونکہ اس کا صلہ زیادہ ہے، ویسے انفاق جب بھی کرو تو اس کا اثر ہے اور وہ واجب ہے، وہ ادا واجب انفاق ہے، وہ مستحب انفاق ہے، وہ کرو، اس کا نتیجہ یقینی ہے۔ لیکن ماہ رمضان میں چونکہ 70 گنا زیادہ ہے، اس وجہ سے میں تاکید کر رہا ہوں، اور میں نہیں کر رہا، دین نے تاکید کی ہے، بزرگوں نے تاکید کی ہے، ائمہ نے تاکید کی ہے، وہ تاکید آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ انفاق کے لیے میں 1-2 آیات تبرکاً آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ انفاق کی کیا اہمیت ہے۔ بھلے سورہ مبارکہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، جو انفاق کرتے ہیں کھل مکھلا انفاق کرتے ہیں اور سرًا چھپ کے کرتے ہیں۔ انفاق کی 2 قسمیں ہیں، کھلا انفاق جس میں لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ کون انفاق کر رہا ہے، اور ایک خفیہ انفاق چھپ کے سری جس میں کسی کو نہیں پتہ کہ مومن انفاق کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ فرمایا گیا کہ جو آپ انفاق کرتے ہو یہ سب تمہیں وما تنفقوا من خیر یوفا الیکم وانتم لا تظلمون، جو تم انفاق کرتے ہو یہ پورا مکمل تمہیں لوٹایا جائے گا، جو انفاق کرتے ہو یہ مکمل تمہیں لوٹایا جائے گا۔ یہ ایک آیت میں ہے، اور دوسری آیت میں کہ نہ مکمل نہیں 70 گنا بڑھا کر لوٹایا جائے گا تمہیں، بلکہ وہ سورہ بقرہ کی آیت میں ہے کہ 1400 گنا زیادہ بڑھا کر پلٹایا جائے گا۔ انفاق کہتے کس کو ہیں؟ آیات متعدد ہیں، میں اگر ساری آیات پڑھوں گا تو وقت اور زیادہ گزر جائے گا۔ انفاق کا معنی کیا ہے؟ انفاق نفق عربی لفظ ہے،
آپ حج پہ مشرف ہوئے ہیں، اللہ توفیق دے آپ کو، وہاں آپ ٹیکسیوں میں بیٹھے ہوں گے، وہاں پر لکھا ہوتا ہے ٹنل، مکہ پہاڑی راستہ ہے، تو روڈ جب جا رہا ہوتا ہے حرم کی طرف یا حرم سے واپس آتے ہیں تو کئی ٹنل سے گزرتے ہیں، وہاں پر بورڈ لگا ہوتا ہے، انگلش میں لکھا ہوتا ہے ٹنل ابو لہب. جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اس ٹنل سے گزرے بھی ہوں گے آپ. ٹنل ابو لہب سے نہیں گزرے حاجی صاحبان؟ نام نہیں پڑا، دیکھتے ہوئے گزرے نا، کس مقدس جگہ سے گزر رہے ہیں. ہاں، سوق ابو سفیان سے خریدا بھی، آپ نے تبرکات بھی خریدے، چونکہ حرم کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا وہ مارکیٹ، ابو سفیان مارکیٹ، وہاں کے تبرکات زیادہ تر تو لوگ وہیں سے خریدتے ہیں چونکہ حرم کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ جگہ ہے وہاں نفق کا مطلب ہوتا ہے ٹنل. عربی میں نفق کہتے ہیں، انگلش میں اس کو ٹنل کہتے ہیں، اردو میں کچھ کہتے تھے اس کو، لیکن پاکستانیوں نے اردو ہی چھوڑ دی ہے. تو کیا کہتے تھے اس کو جب اردو بولا کرتے تھے؟ سرنگ. ہاں، اس کو سرنگ کہتے ہیں. سرنگ یعنی وہ دو منہ والی غار جس میں ایک طرف سے داخل ہو، دوسری طرف سے نکل جائے. اس کو اگر ایک منہ والی ہو، اسی دروازے سے جو اسی سے باہر آؤ، تو اس کو غار کہتے ہیں، یا اس کو عربی میں سرب کہتے ہیں. یہ سرب ہے یا غار ہے. اور اگر دو منہ والا ہو تو اس کو نفق کہتے ہیں، کہ ایک طرف سے داخل ہو اور دوسری طرف سے نکل جائیں. لفظ انفاق اسی سے بنا ہے. انفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مال، آپ نے ایک ٹنل بنایا ہوا ہے اور اس ٹنل میں ایک دروازے سے مال نے آنا ہے، دوسرے سے نکل جانا ہے. اگر یہ مال ایک دروازے سے آیا، دوسرے سے نکل گیا، تو آپ نے کیا کیا؟ انفاق کیا ہے. لیکن اگر مال ایک دروازے سے آیا اور نکلا کہیں سے بھی نہیں، اندر ہی سارا جمع ہو رہا ہے، ذخیرہ ہو رہا ہے، تو پھر یہ غار ہے. یہ مال جس میں آ رہا ہے مومن، یہ غار میں مال آ رہا ہے اور ذخیرہ ہو رہا ہے اور کنز بنا رہا ہے. کنز یعنی جمع کر رہا ہے، مال پہ مال، مال پہ مال، مال پہ مال رکھنا. حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، نام تو سنا ہوا ہے، بڑے معروف صحابی ہیں. اب آپ نے صحابیوں کا ذکر ہی چھوڑ دیا ہے. ایسا پاکستان کے اندر ماحول فرقہ وارانہ بنا ہے کہ جو اہل البیت کے پیروکار ہیں صحابیوں کا ذکر ہی چھوڑ دیا. کریں، یہ صحابہ بڑے باعظمت ہیں یہ صحابہ، اور ان میں بعض صحابہ تو بہت بلند مرتبہ اور بلند کردار ہیں، جن میں سے یہ اولین و سابقین میں سے حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. یہ ابو ذر غفاری، ان کا ایک نعرہ تھا جس نعرے پر انہوں نے مار کھائی، بہت مار کھائی. انہوں نے حکمرانوں سے مار کھائی، سرکاری پولیس سے مار کھائی، اور جذباتی لوگوں سے مار کھائی. انہوں نے بہت، حضرت ابو ذر غفاری کو بہت مارا گیا، بہت پیٹا گیا. کفار نے نہیں، مسلمانوں نے مارا ان کو، حکومت نے مارا اس کو بہت، اور آخرکار اسی تشدد سے شہید بھی ہو گئے. وہ ان کا ایک آیت قرآن تھی، وہ ان کا نعرہ تھا. ہمارے نعروں میں سے کوئی قرآن کی آیت، ہمارے نعرے ابھی تک نہیں بنے. قرآن ہمارے نعروں میں نہیں تبدیل ہوا. اور اسی طرح اہل البیت کے کلام، امام حسین علیہ السلام کا کلام ہمارا نعرہ نہیں بنا. یہ کام ہونا باقی ہے کہ یہ نعرے بنے، ہمارے اہل البیت کے احادیث نعرے بن جائیں، قرآن کی آیات ہمارے نعرے بن جائیں. ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا نعرہ کیا تھا؟ قرآن کی آیت، کہ وہ جہاں بھی ایسے لوگوں کو دیکھتے تھے جو مال جمع کرتے تھے، خرچ نہیں کرتے تھے، انفاق نہیں کرتے تھے، وہ آیت یہ پڑھ کے سناتے تھے: الذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو مال کو سونا چاندی لے کر جمع کرتے ہیں، کنز کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں. یعنی سونا چاندی آج کمایا، آ کے سٹور میں رکھ دیا، کل پھر کمایا، پھر آ کے دوسرا اس کے اوپر طے لگا دی، کنز بنا رہے ہیں، ذخیرہ کر رہے ہیں، یہ سٹور کر رہے ہیں، اور اس کو انفاق نہیں کرتے، کنز کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور جن کے لیے اللہ کا عذاب ہے، اور انہیں جہنم میں سخت عذاب خدا دے گا.
یہ ظاہر بڑے بڑے لوگ تھے جو کنز کرتے تھے، انفاق نہیں کرتے تھے، اور یہ نعرہ سن کر اس صحابی کا انہیں بہت برا لگتا تھا۔ انہوں نے حکومت سے شکایت کی کہ یہ ابو ذر ہمیں روز تانے دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، آتے جاتے ہوئے جہاں ہمیں دیکھتے ہیں یہ نعرہ لگا دیتے ہیں، الذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ینفقونہا، جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور انفاق نہیں کرتے ان پر اللہ کی لعنت ہے اور عذاب ہے، بشارت ہے ان کو عذاب کی۔ تو حکومت نے، چونکہ وہ حکومت ان سرمایہ دار لوگوں کی طرفدار تھی، حقدار تھی، ان کے حق کی حمایت کرتی تھی، لہٰذا ابو ذر غفاری کو پہلے تنبیہ کی گئی، پھر ایک دفعہ مدینے میں ایک دو دفعہ پٹائی کی، مارا، پھر اس کے بعد جلا وطن کر کے لبنان شام بھیج دیا، پھر شام میں ان کو زیادہ تشدد کر کے واپس مدینے بھیجا گیا، پھر مدینے سے نکال کے ربضہ بھیج دیا گیا، اور پھر اس تشدد کی حالت میں اور بڑی مظلومیت کے ساتھ ربضہ میں یہ صحابی رسول شہید ہو گئے، وہاں پر تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے، وہاں پر زخمی حالت میں تھے اور کوئی نگہداری کرنے والا نہیں تھا، شہید ہو گئے، لیکن اپنی بات سے دستبردار نہیں ہوئے، اپنی بات آخر تک کرتے رہے کہ جو لوگ کنز کرتے ہیں، انفاق نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے ان کے لیے۔ کنز کا یعنی دیکھیے، انفاق کو میں سادہ الفاظ میں مختصر، اس پر تفصیلی گفتگو کی ہوئی ہے، جو کوئی دلچسپی لینا چاہے اس طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ انفاق نفق ہے، نفق کا مطلب کہ ایک در سے آنا اور دوسرے در سے نکل جانا، اس کو نفق کہتے ہیں، ٹنل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، مومن کا یہ اعتقاد ہے، قرآن کی سری آیات ہے، اہل البیت کا یہ مذہب ہے کہ زمین اللہ کی ملکیت ہے، انسان بھی اللہ کی ملکیت ہے، مالک اللہ ہے، کائنات کا مالک اللہ ہے۔ آپ کو اگر اس میں اتفاق ہے تو اختلاف بھی اظہار کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ مالک ہے کائنات کا یا نہیں ہے۔ اہل البیت کا یہی مذہب ہے، اللہ مالک ہے کائنات کا، اللہ مالک ہے زمین کا، اللہ مالک ہے آسمان کا، سماوات و ارضین کا مالک ہے۔ ما فی الارض و ما فی السماوات کا مالک بھی اللہ ہے، انسان کا مالک بھی اللہ ہے، اور انسان کے پاس جو کچھ ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ اللہ مالک ہے تو اللہ کے مالک میں کوئی پارٹنر تو نہیں ہو سکتا اللہ کا، وہ تو شریک ہو جائے گا۔ شرک تو قبول نہیں ہے، شرک کی بھی نفی کرتے ہیں کہ شریک کسی جگہ اللہ نے اپنا شریک بننے نہیں دیا اور قبول نہیں کیا۔ اگر اللہ مالک ہے تو پھر اللہ ہی مالک ہے، دو مالک نہیں ہو سکتے۔ اب جو چیز اللہ کی ہے وہ میرے پاس آ گئی، آپ کے پاس آ گئی۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اپنی ملک، اپنا مال، اپنی زمین، اپنی وسائل یہ ہمیں دے دیے، تو ہمیں کس حیثیت سے دیے؟ ہمیں مالک قرار دے کر دے دیے؟ نہ، امین بنا کر دیے۔ قرآن کی سری آیت ہے کہ ہمیں اپنا امانت دار بنایا ہے۔ مال اللہ کا ہے، ملک اللہ کی ہے، مالکیت اللہ کی ہے، اور انسان زمین پر اللہ کے مال کا امین ہے۔ امین کس کو کہتے ہیں؟ امین یہ ہے کہ یہ امانت اللہ نے آپ کو قابل اعتماد سمجھ کے آپ کے سپرد کی ہے، تاکہ جہاں پر اللہ اس مال کو پہنچانا چاہتا ہے آپ کے توسط سے وہاں پہنچا دے یہ مال۔ اگر آپ نے اللہ سے مال لے کر وہاں پہنچا دیا جہاں اللہ نے حکم دیا ہوا ہے تو آپ امین ہیں اللہ کے مال کے۔ لیکن اگر اللہ سے مال لے لیا لیکن پہنچایا نہیں وہاں پر جہاں اللہ نے کہا ہوا تھا، اور رکھ لیا، اپنے پاس رکھ لیا، ذخیرہ کر لیا، تو آپ چور ہیں اور غاصب ہیں اللہ کے مال کے، امین نہیں ہیں اللہ کے مال کے۔ امین اسی صورت میں ہے کہ اس کو وہیں پہنچا دو۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے۔ اللہ نے اپنا مال لوگوں کو دیا، انسانوں کو دیا، اور پھر ان انسانوں کو بتا دیا کہ یہ مال میں نے آپ کو کن مقاصد کے لیے دیا ہے، ان مقاصد میں ان کو پہنچا دو، اس مال کو جا کے خرچ کر دو۔ اگر یہی کام کریں کہ ایک طرف سے اللہ سے مال لیا، دوسری طرف سے مال نکال کے وہاں پہنچا دیا جہاں اللہ نے فرمایا ہوا تھا، تو یہ انفاق ہے، آپ منفق ہیں، یہ عمل آپ کا انفاق ہے فی سبیل اللہ، اور آپ منفق ہیں۔
لیکن اگر یہ مال اللہ سے لے لیا اور لے کر ذخیرہ کر لیا، کنز کر لیا، سٹور کر لیا، تو منفق نہیں بلکہ منافق ہیں۔ انسان منافق کے زمرے میں آتا ہے۔ منافق وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں امین ہوں لیکن امین ہوتا نہیں ہے، امین بن کر مال لیتا ہے لیکن امین بن کر مال آگے نہیں نکالتا، کنز کرتا ہے۔ اور جب کنز کرتا ہے تو پھر اللہ نے اس کے لیے خاص حکم واضح بتا دیا ہے کہ اس پر دنیا کی بھی لعنت ہے اور آخرت کی بھی۔ اللہ جب لعنت بھیجتا ہے، لعنت کا مطلب گالی نہیں ہوتا۔ پنجاب لاہور میں یہ گالی بن گئی ہے، لیکن قرآنی اصطلاح ہے اللہ لعنت کرتا ہے لیکن اللہ گالی نہیں دیتا۔ یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ اللہ گالی، پاکستان کے بعض ایسے مولانا ہیں گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ بھی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ بھی نعوذ باللہ گالیاں دیتا ہے نا ذہن میں آپ کے؟ نہیں ہے یاد؟ ہاں یاد ہے آپ کو کہ وہ گالیاں دیتے تھے۔ انہوں نے، لوگوں نے کہا گالی کیوں دیتے ہو، آپ تو علامہ ہو؟ تو انہوں نے کہا گالی دینا کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ اللہ بھی گالی دیتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ جب انسان ایک جرم کر لے، غلطی ہو جائے، اس غلطی پہ پردہ ڈالنے کے بجائے، اس کو توبہ کرنے کے بجائے، غلطی ماننے کے بجائے آپ آگے نکل جاؤ، کہو اللہ بھی یہ کام کرتا ہے جو میں کرتا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ اللہ گالی نہیں دیتا لیکن اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ لعنت گالی نہیں ہے، لعنت رحمت کے مقابلے میں ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے محروم کر دینا۔ کسی کو کوئی چیز دینا یہ رحمت ہے، اور اس سے لے لینا یا نہ دینا یہ لعنت ہے۔ اب جو لوگ اللہ سے رحمت لیتے ہیں یہ مرحوم ہیں، جنہوں نے رحمت لے لی، اور جن سے اللہ نے رحمت لے لی یہ ملعون ہیں، یعنی جنہیں محروم کر دیا۔ اب آپ ذرا دنیا کی حالت دیکھیں کہ ملعونوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے یا مرحوموں کے پاس زیادہ ہے؟ مرحوم مردہ کو نہیں کہتے، ڈرے نہیں آپ۔ مرحوم کہتے ہیں جس کو اللہ کی رحمت مل چکی ہو، جس نے اللہ کی رحمت لے لی ہے یہ مرحوم ہے، اور جسے نہیں ملی وہ ملعون ہے۔ مرا ہے یا زندہ ہے دونوں فرق نہیں پڑتا۔ مرحوم رحمت وصول جس نے کر لی وہ مرحوم ہو گیا۔ رحیم رحمت دینے والا، مرحوم رحمت لینے والا۔ ملعون محروم، اور لائن محروم کرنے والا۔ اب ہم دیکھیں کہ ملعونوں کے پاس زیادہ پیسہ ہے یا مرحوموں کے پاس زیادہ پیسہ ہے؟ اب دنیا کی ثروت دیکھ لو، پاکستان میں زیادہ بڑے سرمایہ دار کون لوگ ہیں؟ ملعون لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ ہے یا مرحوموں کے پاس زیادہ؟ ملعونوں کے پاس زیادہ پیسہ ہے۔ تو یہ قانون ٹوٹ گیا کہ اللہ کا، اللہ نے تو کہا تھا کہ میں، ملعون کا مطلب ہے کہ جس کو میں نے محروم کر دیا ہے، اور مرحوم کا مطلب جس کو میں نے رحمت دے دی ہے۔ جس کو کچھ دے دیا وہ رحمت لے کر مرحوم ہو گیا، اور جس سے میں نے مال یا دولت یا ثروت لے لی وہ ملعون ہو گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو جو ملعون ہیں ان کے پاس زیادہ مال دولت اور وسائل ہیں، ان کو تو کھربوں پتی ہیں یہ، اور جو مومن ہیں مرحوم ہیں وہ بیچارے زندگی بھی گزارنا ان کے لیے مشکل ہو گئی ہے۔ تو اقبال کے بقول کے کہ رحمتیں ہیں تو تیری غیر کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ مسلمانوں پہ بجلی گرا دیتے ہو، اور جب نعمتیں دیتے ہو تو غیروں میں بانٹ دیتے ہو۔ آپ آج امریکہ کے پاس زیادہ پیسہ ہے یا مومنوں کے پاس زیادہ ہے؟ امریکہ کا نام آتے ہی گھبرا جاتے ہو۔ ان کے پاس زیادہ دولت و ثروت ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ لعنت ہے۔ یہ لعنت کیسے ہے اتنے پیسے رکھ کر؟ لعنت تو محروم ہونے کو کہتے ہیں۔ اس کا راز یہ ہے، توجہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مال اللہ کی ملکیت ہے، اللہ نے ہی دیا ہے جس کے پاس ہے۔ ایلن ماسک کے پاس اگر مال ہے تو یہ بھی اللہ کی ملکیت ہے، وہ زکربرگ کے پاس ہے تو یہ بھی اللہ کی، وہ دوسرا کیا ہے امیزون والا بیزوس، اس کے پاس مال ہے تو یہ بھی اللہ کا، امبانی کے پاس مال ہے تو بھی یہ بھی اللہ کا، بل گیٹس کے پاس ہے تو یہ بھی
اللہ. یہ جتنے بڑے چھوٹے سرمایہ دار ہیں، مال سارا، تو اللہ نے یہ ادھر ڈھیر کیوں کر دیا، سارا ذخیرہ ادھر کیوں کر دیا؟ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو رحمت کرتا ہے اسے مال دیتا ہے، مال اس کے اختیار میں قرار دیتا ہے، اور مال کا اس کو طریقہ بتا دیتا ہے کہ یہ مال میری امانت ہے، یہ جہاں میں نے تمہیں کہا ہے وہاں جا کر خرچ کر دینا ہے، یہ مال وہاں تو نے پہنچا دینا ہے. اس صورت میں مال تیرے اختیار میں ہے اور تو مال کو اللہ کے حکم کے مطابق وہاں پر جا کر پہنچا کے خرچ کر کے امین کہلائے گا. اللہ کا امین ہے زمین پر. لیکن اگر تو نے اللہ کا مال لے لیا اور اللہ کا مال لے کے ذخیرہ کر لیا اور اللہ کے مال سے تو نے فساد کرنا شروع کر دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے مال اس شیطان انسان کو دے دیا ہے، اللہ نے مال اس سرمایہ دار کو دے دیا ہے. نہ، اس سرمایہ دار کو مال کے حوالے کر دیا ہے. مال کسی کے حوالے کرنا اور کسی کو مال کے حوالے کرنا. مال اگر آپ کے پاس ہے تو مال وہاں جائے گا جہاں آپ چاہو گے، اور آپ کہاں چاہو گے؟ جہاں اللہ چاہتا ہے. یہ دلیل ہے کہ مال آپ کے اختیار میں ہے، آپ مال کے مالک ہو، امین ہو، اور آپ اللہ کے حکم کے مطابق مال خرچ کر رہے ہو. لیکن اگر ایسا نہیں کر رہے اور مال آپ کو لے کے چلا گیا، مال نے آپ کا ذہن بدل دیا، مال نے آپ کا دماغ خراب کر دیا، مال نے آپ کا زندگی کا سٹیٹس بدل دیا، مال نے آپ کا دماغ گما دیا، مال نے آپ کو اور آپ کی اولاد کو فساد میں لے گیا، اور مال کی وجہ سے آپ اسراف اور کیا کیا کرنے لگے ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے مال آپ کو دیا ہے، بلکہ آپ کو اٹھا کے مال کے حوالے کر دیا ہے، اور مال آپ کو ذلیل کر رہا ہے، مال آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے، مال آپ کی دنیا و آخرت دونوں تباہ کر رہا ہے. محروم تو کر دیا نا، مال نے آپ کو محروم کر دیا. بظاہر یہ لگتا ہے کہ مال کثیر ہے، لیکن حقیقتاً یہ مال آپ کی بدبختی کا ذریعہ بنا ہوا ہے. دنیا بھی اس مال نے آپ کی تباہ کر دی، آخرت بھی اس مال نے تباہ کر دی. دنیا میں بھی اس مال نے آپ سے انسانیت چھین لی، آخرت میں بھی مال نے اس سے انسانیت چھین لی. لہٰذا اللہ کا امین بننا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر آپ کو توفیق دی ہے، مال دیا ہے، وسائل دیے ہیں، ذہانت دی ہے، کاروبار دیا، کوشش دی، ساتھ ہی آپ کے لیے فریضہ مقرر کیا انفاق سال بھر کرو، اس کا اللہ نے اجر دینا ہے. لیکن اگر ماہ رمضان میں کرو تو ماہ رمضان میں 1 روپیہ 70 روپے کے برابر ہوگا، 1 دانہ 70 دانے کے برابر ہوگا، 1 عمل 70 عمل کے برابر ہوگا. اس لیے اگر آپ ماہ مبارک رمضان میں رسول اللہ کی طرز پر اور اہل البیت کی طرز پر ماہ مبارک رمضان اور قرآنی ماہ رمضان گزارنا چاہتے ہیں تو تمام اعمال جیسے رسول اللہ نے اس خطبے میں بیان فرمایا، لیکن ایک نمایاں کام جو آپ سب نے انشاءاللہ نیت کر کے اس ورکشاپ میں انجام دینا ہے وہ انفاق ہے. انفاق میں ایک واجب انفاق ہے، جیسے زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے. ہمیں کئی چیزوں میں الجھا دیا گیا ہے، شرعی مسائل کی وجہ سے، شبہات کی وجہ سے، فتاوی میں اختلاف کی وجہ سے الجھا کر محروم کر دیا گیا ہے. جیسے جمعہ کی نعمت سے محروم کر دیا گیا شبہات کی وجہ سے. اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں جو ہمارے یہاں کنفیوژن پیدا کر دی گئی ہے کہ زکوٰۃ نوٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ کتنی چیزوں پر ہے؟ 9 چیزوں پر. ان 9 چیزوں میں کیا کیا ہیں؟ گندم، جو، کشمش، کھجور، اور سونا اور چاندی، اور 9 تو نہیں ہوئے ابھی، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے. ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے. آپ کے پاس جو ہیں ابھی؟ یہ شیخ صاحبان سے پوچھو کہ جو ہیں ان کے پاس؟ گندم ہے، وہی آٹا ہی ہے گھر میں جو مارکیٹ سے لے کر آتے ہیں. بکریاں ہیں، گائے ہیں، اونٹ ہیں، سونا چاندی ہے سکے کی صورت میں. تو زکوٰۃ تو گئی ختم ہوگی، چونکہ جن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے وہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے. تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری.
جب ہے ہی نہیں ہے کوئی جس پر زکوٰۃ ہے، وہ ہے ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ فیکٹری ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، جائیداد ہے، باقی اموال ہیں، سونا ہے لیکن اینٹوں کی صورت میں ہے، زیورات کی صورت میں ہے۔ ثروت تو اس زمانے کے لوگوں سے، بھیڑ بکریوں مویشیوں پالنے والوں سے ثروت تو زیادہ ہے آج کے لوگوں کے پاس۔ آج کے ایک معمولی مومن کے پاس اتنی ثروت ہے جو اس زمانے کے سیٹھ کے پاس ہوتی تھی۔ جن چیزوں کی ثروت ہے، جو مال ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو جہاں پر زکوٰۃ ہے وہ مومن کے پاس ہے، تو زکوٰۃ کی تو ہوگی چھٹی، جبکہ اللہ تعالیٰ اس چھٹی پر راضی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں کمپلسری قرار دی ہیں۔ 3 چیزیں دین کا بنیادی رکن ہیں: ایمان، اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ۔ اب قرآن پڑھ کے دیکھ لیں کتنی دفعہ، اور یہ تینوں ساتھ ساتھ یہ جوڑی اللہ نے بنائی ہے۔ ایمان، آمنو، اقیم الصلاۃ، وآتوا الزکوٰۃ، یہ تینوں ساتھ ساتھ ہیں۔ ہم نے جوڑی تبدیل کر دی، نماز روزہ کر دیا، لیکن اللہ نے نماز روزہ نہیں، نماز اور زکوٰۃ، ایمان، نماز اور زکوٰۃ، یعنی یہ تینوں، ایمان بھی، صلاۃ بھی اور زکوٰۃ بھی، ان میں وقفہ نہیں آنا۔ یہ چھوڑو گے دین کی عمارت گر جائے گی، یہ چھوڑو گے دین سے باہر ہو جاؤ گے۔ زکوٰۃ واجب، نماز واجب، ایمان واجب ہے۔ تو جس چیز کی تعطیل پر اللہ راضی نہیں ہے، اس کو ہم نے اتنی آسانی سے چھٹی کر دی کہ چونکہ ہمارے پاس اونٹ نہیں ہے، آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، ٹرک ہیں، آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، آپ کے پاس فیکٹریاں ہیں، گیراج ہیں بڑے بڑے، کروڑوں اربوں روپیہ لوگوں کے پاس ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ بھیڑ بکریوں پر نہیں، اموال پر ہے۔ قرآن کی آیت ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے نبی ان کے اموال میں سے زکوٰۃ لو، صدقہ لو، ان میں سے پاک کرو ان کا مال، مال میں ہے زکوٰۃ۔ اس زمانے کے لوگوں کے پاس مال یہی چیزیں ہوتی تھیں۔ اس زمانے کے لوگوں کے پاس فیکٹریاں نہیں تھیں، ان کے پاس سونے کی اینٹیں نہیں تھیں، ان کے پاس گاڑیاں بنگلے نہیں تھے، ان کے پاس یہی مویشی تھے اور غلات تھے، چونکہ زرعی زمانہ تھا۔ زرعی زمانے کے اموال زراعت کی صورت میں ہوتے ہیں، صنعتی زمانے کے اموال صنعتی ہوتے ہیں، ڈیجیٹل اموال ہیں۔ آج سب سے امیر ترین انسان دنیا کے وہ ہیں جن کے پاس ڈیجیٹل اموال ہیں، سافٹ ویئر کی کمپنیاں ان کے پاس۔ تو یہ مال ہے یا نہیں ہے؟ یہ مال ہے ان کے پاس۔ اور پھر خمس جب لگاتے ہیں، جب خمس کی باری آتی ہے تو خمس غنائم پر ہے، لیکن تمام اموال پر خمس لگ جاتا ہے، تو زکوٰۃ بھی تمام اموال پر، قرآن کے حکم کے مطابق تمام اموال پر زکوٰۃ بن جاتی ہے۔ اور بہترین موسم زکوٰۃ کے لیے ماہ مبارک رمضان ہے۔ یہ پاکستان میں ایک اچھا ماحول بنتا ہے، سارے مسلمین روزہ رکھیں یا نہ رکھیں لیکن زکوٰۃ دے دیتے ہیں، نکال لیتے ہیں، یا بینک کاٹ لیتا ہے اور کاٹ کے جہاں جہاں انہوں نے حساب کتاب بنایا ہوا ہے خرچ کر دیتا ہے۔ مومنین اختیاراً شعوراً یہ کام کریں، اپنے مال میں سے، جو مال آپ کے پاس ہے جس کا نصاب پورا ہے، اس مال میں سے زکوٰۃ دیں۔ بہترین موسم زکوٰۃ کا یہی ہے، انفاق کا، تاکہ آپ کا مال بھی پاک ہو جائے اور آپ کو 70 گنا کریڈٹ بھی اس کا مل جائے۔ یہ چالاکی ہے نا، یہ کہ 1 روپیہ دیں 1 روپیہ شمار ہو، یا 1 روپیہ دوں تو 70 روپے شمار ہو۔ تو کیوں موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ اسکیم اللہ نے اعلان کی ہے کہ 1 روپیہ دو میں 70 روپے اجر دوں گا، تو فائدہ اٹھاؤ اس اسکیم سے۔ اللہ کی اسکیم ماہ رمضان میں انفاق کی اتنی اعلیٰ اسکیم اللہ نے چلائی ہے، تو سارے مومنین انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور آخر میں انفاق کا ایک طریقہ یہی ہے، جیسا ہمارے یہ شیخ صاحب نے اقدام کیا ہے، اللہ کی توفیق سے، خدا نے انہیں توفیق دی ہے، اور خاموشی سے یہ کام انہوں نے شور شرابہ مچائے بغیر اور نام نمود کے بغیر، الحمدللہ یہ آئندہ نسلوں کے لیے بھی انہوں نے یہ عظیم مرکز قائم کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ توفیق قبول فرمائے، یہ خدمت عظیم قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ان کو اور ان کی اولاد کو اس راہ خدا میں اور مکتب اہل البیت کے فروغ کے لیے انشاءاللہ انفاق کی توفیق عطا فرمائے، اور بہترین انفاق مراکز تعمیر کرنا، مساجد تاسیس کرنا، آنے والی قوموں کے لیے۔ پاکستان کے شیعہ، پاکستان کے اندر سب سے زیادہ
دینی جذبہ بھی رکھتے ہیں اور دینی جذبے کے تحت مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ریکارڈ میں ہے یہ چیز جو آ چکی ہے، میڈیا میں نشر بھی ہو چکی ہے کہ پاکستان کے شیعہ کا جتنا دینی جذبہ ہے اتنا دوسری قوموں کا، وہ سال بھر میں اتنا خرچ نہیں کرتے جتنا شیعہ 10 دن میں خرچ کرتے ہیں۔ لیکن یہ سارا کچھ جو خرچ ہوتا ہے دینی جذبے کا، زیادہ تر جو ہم خرچ کرتے ہیں لنگر پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ ہم انفراسٹرکچر پہ خرچ کریں۔ لنگر وہ ہے جو روز کی ضرورت پوری کر دی آپ نے، یا روز کی ضرورت پوری کر دی۔ اکثر جو لنگر کھاتے ہیں وہ مستحقین نہیں ہوتے، وہ گھر میں الحمدللہ سیٹل ہوتے ہیں، ان کی تنخواہ ہوتی ہے، آمدن ہوتی ہے، اور گھر میں اچھا کھانا ان کو میسر آتا ہے۔ کم ایک قلیل طبقہ معاشرے میں ہے جن کو راشن کی یا لنگر کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہم سب کو لنگر پکا کے قومی بیت المال لنگر پکا کے کھلا دیں اور انفراسٹرکچر نہ بنائیں۔ ہم انفراسٹرکچر نہ ہو لیکن دسترخوان روز لگا ہوا ہو، تو یہ قوم ہمیشہ ادھر ہی رہے گی، دسترخوان پہ ہی رہے گی۔ یہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کرے گی اور اس قومی دائرے میں اپنا مقام اور وقار نہیں بنا سکے گی۔ اس لیے ہمیں تعلیمی ادارے اور ہمیں اس طرح کے مراکز بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ شیخ صاحب نے ایک بہت ہی سنت حسنہ قائم کی ہے الحمدللہ۔ چونکہ عموماً اس طرح کے ادارے جب بنتے ہیں تو پہلے میٹنگیں بلاؤ، پھر میٹنگوں میں اختلاف ہوتا ہے، یوں بنے، اور ایک دوسرے کے یہ کام انہوں نے بالکل جنجال کے بغیر انہوں نے اجازت چاہیے کہ مجھے یہ موقع دیا جائے، اللہ نے دے دی توفیق ان کو، اور الحمدللہ اتنا خوبصورت مرکز انہوں نے بنا کے دے دیا ہے۔ اب آباد کرنے والوں کا کام ہے کہ اس سے زیادہ حسن و خوبصورتی اس مسجد اور اس عبادت گاہ کو آباد کرنے میں ہو۔ عبادت گاہیں عبادتوں سے آباد ہوتی ہیں، ذکر خدا سے آباد ہوتی ہیں، تعلیم و تربیت سے آباد ہوتی ہیں، پرورش نسل سے عبادت گاہیں آباد ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ مومنین سب نے مل کے، اگلا مرحلہ سب کا ہے، پہلا مرحلہ انہوں نے اکیلے انجام دیا ہے، اگلا مرحلہ سب نے مل کر انجام دینا ہے۔ جب ہم مسجد بیت العتیق بنا رہے تھے تو ایک مولانا آئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ مرحوم ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو انہوں نے دیکھ کر مسجد تو مجھے ٹوکا، کہا کہ اتنی بڑی مسجد آپ بنا رہے ہو، اتنے تو نمازی نہیں ہیں، ہمارے لوگ نماز کب پڑھتے ہیں، تو آپ اتنے بڑی مسجد بنا رہے ہو، اس کو بھرو گے کیسے؟ تو میں نے مذاق میں ان سے کہا کہ اب دونوں کام میرے تو نہیں ہیں کہ میں مسجد بھی اتنی بڑی بناؤں، پھر اس کو بھرنے کے لیے نفری بھی میں پیدا کروں۔ تو میں نے کہا یہ آدھا کام آپ اپنے ذمہ رکھو، مسجد میں بنا دیتا ہوں، اولاد آپ پیدا کرو، کم از کم 14 15 بچے پیدا کرو، یہ بیت العتیق 2 سال 5 سال میں بھر جائے گی یہ انشاءاللہ۔ تو یہ اب مومنین کا کام ہے انشاءاللہ کہ آپ نے اس کو آباد کرنا ہے، اس میں نماز جماعت اقامہ کرنی ہے، اس میں درس و تدریس ہونی چاہیے، اس میں خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے باقاعدہ تعلیم و تعلم کا روزمرہ، تاکہ مکتب اہل البیت کے فروغ کے لیے یہ مرکز لاہور میں انشاءاللہ ایک مثالی مرکز بنے، اور یہ سب کے تعاون سے ہوگا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ جو بھی جس نے بھی اس مرکز کی تاسیس میں جو کردار ادا کیا ہے، اللہ اس کا اجر مضاعف اس کو عطا فرمائے انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں بارگاہ الہی میں، پروردگارہ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا خدا بندہ بحق اسماء حسنائے خود، بحق اولیاء، بحق انبیاء، بحق رسول اللہ، بحق سید الشہداء، بحق فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پروردگارہ یہ مرکز عظیم جن مومنین کی ہمت سے، جن کی کوششوں سے، خصوصاً شیخ رضوان صاحب جنہوں نے اس کی تعمیر میں مرکزی کردار ادا کیا، پروردگارہ اس کا اجر عظیم انہیں عطا فرما، ان کے خاندان کے، ان کے آباء و اجداد جو اس دنیا سے چلے گئے انہیں اجر عظیم عطا فرما، پروردگارہ اس کا اجر عظیم ان کی اولاد اور ان کی نسلوں کو عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جملہ مومنین کو اس طرح کے عظیم بنیادی کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد یہ مرکز جو اس ماہ مبارک، اس ماہ غفران و ماہ مغفرت کے قریب آمادہ ہو کر مومنین کے اختیار میں قرار دیا گیا، پروردگارہ
اس ماہ مبارک میں اس مرکز عظیم میں ہمیں اپنی اطاعت و بندگی کی توفیق عطا فرما، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ماہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اہل البیت علیہ السلام کی طرز پر اور سیرت پر اور اہل البیت علیہ السلام کی رہنمائی کے مطابق ماہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک میں پروردگارہ ہمیں اطاعت و اقامہ صلاۃ کی توفیق عطا فرما، ہمیں صیام و روزے کی توفیق عطا فرما، ہمیں رزق حلال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مومنین کو افطار میں مدعو کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں انفاق کی توفیق عطا فرما، ہمیں پروردگارہ اس ملک کے اندر مکتب اہل البیت کے نظام امامت کے لیے نظام کی بنیادیں بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک میں پروردگارہ ہمیں ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں توبہ نصوح کی توفیق عطا فرما، ہماری تمام لغزشوں کو کوتاہیوں سے درگزر فرما، جو وعدے پروردگارہ تو نے ہمارے ساتھ فرمائے ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں ان وعدوں کی شرائط پوری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے پروردگار وہ سارے وعدے ان مومنین کے حق میں اتمام و اکمال کے درجے پر پہنچا۔ خداوندہ جتنے حاضرین ہیں، بانیان ہیں، اس مرکز کے بانیان، اس مجلس کے بانیان، پروردگارہ ان کے مرحومین کو پروردگارہ جوار رحمت میں مقام عطا فرما، پروردگارہ جو زندہ ہیں موجود ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ان تمام مومنین کو راہ خدا میں پروردگارہ اپنی جملہ خدمات پیش کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کا اجر عظیم عطا فرما۔ پروردگارہ اس وقت دنیا میں ظلم و ستم ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، پروردگارہ تمام مسلمین کو، تمام مظلومین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، مظلومین غزہ و فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین یمن و عراق و لبنان و شام کو نجات عطا فرما، پروردگارہ انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو تمام دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملک میں پروردگارہ مومنین کی جان و مال کی حفاظت فرما، امام بارگاہ و مجالس ذاکرین اہل منبر کی حفاظت فرما، بانیان مجالس کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ شہدائے اسلام آباد، شہدائے حادثہ ترلائی، پروردگارہ انہیں شہدائے اسلام، شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرما، اس واقعہ کے زخمیوں کو پروردگارہ جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرما، اس واقعہ کے مجرمین ظالمین کو پروردگارہ سزائے کامل عطا فرما، انہیں دنیا میں رسوا فرما، انہیں آخرت میں جہنم واصل فرما، پروردگارہ اس ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرما، انہیں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، انہیں تفرقہ فرقہ واریت سے نجات عطا فرما، اس ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک فرما، پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عنایت فرما۔ آپ عزیزان تمام ان بانیان کے لیے، شیخ صاحب رضوان صاحب، ان کے مرحومین کے لیے، دیگر جو اس مرکز کی تاسیس میں جنہوں نے زمین لی ہے، جنہوں نے عمارت بنائی ہے، جنہوں نے اس میں کسی طرح سے بھی کوئی کردار ادا کیا ہے، حاضرین مجلس اور بانیان مجلس، ان کے مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔